Right. Assalamu alaikum warahmatullah. Jazakallah khair everybody who's joined us, and we're very fortunate کہ ہمارے پاس ساتھ آج ڈاکٹر ذیشان جو ہیں موجود ہیں. I've got Saad Tariq with me, who's a very good friend of mine. Gohar میرے ساتھ ہے, and inshallah we hope that through this webinar, through the next hour or so جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو چینج کا ذریعہ بنائے. So before further delay, I would want to welcome all of our guests here, Dr. Zishan, Dr. Saad Tariq, and Gohar. We would want to formally begin by the recitation of the Quran Kareem. So Gohar, اگر آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Gohar. Before we begin, I would request our audience کہ ڈاکٹر ذیشان because ہمارے مطابق لاہور کے اور وہ اپنے آپ کو کراچی کا کہتے ہیں, اینڈ ہم تو آج بھی جو ہے ان کا وہ وقت یاد کرتے ہیں جب وہ لمز میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے, اور ان کے کراچی جانے سے پہلے ان کو بہت روکا. تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, those of you who are here, کہ if you could just post in the comments کہ which city are you logging in from, so that we know کہ سر کے چاہنے والے جو ہیں ابھی بھی لاہور میں موجود ہیں. And if not, to at least we want to introduce the newer youth to Dr. Zishan. We want to tell him what a big inspiration he's been for us, and how we can try and pull him back to Lahore in one capacity or the other, at least online. Say. So, Saad, I would request you to formally introduce Dr. Zishan, and then we can begin, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullah. More than a formal introduction, I think it's necessary کہ میں ڈاکٹر ذیشان کے ساتھ ایک تعلق جو ہمارا بن گیا اللہ تعالیٰ نے بنایا, I would like to share that as well. So Dr. Zishan, mashallah, is an alim deen, and he is a PhD doctor as well, and this is what you call Maraj al-Bahrain in both the worldly academic studies and in, mashallah, the asl ulum of deen. He has excelled, and Allah subhanahu wa ta'ala has given him the tawfiq. اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا, ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب از اے دائی ایز ویل, اینڈ ہینس یو کین سی اینڈ وی آر ہز اسٹوڈنٹس فرام ہز نیت آف دعویٰ. وی ریمبر ہم فرام لم, ہمارا تعلق لم سے ان کے ساتھ بنا. ابھی بالکل تھوڑی دیر پہلے لائیو جانے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا, تو میں ڈاکٹر صاحب کو میں نہیں جانتا کہ میں نے ان کو جوان عالم کہنا ہے یا بزرگ شیخ کہنا ہے, مجھے ان کی پریفرنس نہیں پتا. تو بٹ فار می موسٹ آف آل ہی از اے ہیرو. اچھا, میں ہیرو کس چیز کو کہتا ہوں؟ ہیرو کہتے ہیں اس کو, اس شخص کو یا اس کریکٹر کو جو کہ بیسیکلی سب کو سیو کرے. سو وین وی ور ان لامز, اور ہماری کچھ ایسپریشن تھی وین وی entered into لامز اینڈ there's something that we wanted to do. So Dr. Zishan was that particular hero who guided us and who showed us that what is right and what is wrong and what should be the preference. اللہ آپ کی پہلی پریفرنس ہونی چاہیے, اللہ کے ریلیجن کے اوپر بیس کر کے آپ کو لائف ڈیسیژنس کرنے چاہیے. اینڈ
while we were students of accounting and finance, ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا کہ what you can do and what you cannot do for your livelihood and what is the right way to do that. اور اب تو خیر اسلامک بینکنگ اور فائنینس ماشاء اللہ ڈاکٹر ذیشان اور ان کے ساتھ اور جتنے علماء ہیں ان کی محنت سے اور ایفرٹ سے بہت عام ہو گئی ہے. بٹ بیک دین جب ہم لمس میں تھے شاید اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اور ابھی اس کو ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس فیلڈ کے اندر جو چیز ڈاکٹر ذیشان کر رہے تھے, آئی ہارڈلی ریمبر اینی ادر انسٹیٹیوٹ کی اس طریقے سے یا اس لیول کے اوپر پڑھایا جا رہا تھا. سو دیٹ سیڈ formally we are the students of Dr. Not just students in terms of learning in a university, but students in terms of learning throughout our life. A person who can instill change in others, and اصل مقصد بھی یہ ہے کہ ان کی اس آن لائن سیشن کو سن کے آپ اپنی لائف کو اگر چینج کر سکیں, اینڈ اٹس دا بیسٹ آف دا بنچ. دس از دا ٹائم جب انسان کے لیے چینج کرنا بہت آسان ہوتا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ گیو ٹائم. سر ڈاکٹر ذیشان, میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسلامک بینکنگ کا جو کورس ہے جس کو ساتھ ریفر کر رہا ہے, جو بڑا لائف چینجنگ ہوتا تھا ہم سب کے لیے, میں نے وہ کوئی 1-1.5 سال پہلے لے لیا تھا, پتہ نہیں کسی جذبے میں آ کے, حالانکہ تب میں اتنا کوئی دیندار بھی نہیں تھا. تو سر نے خیر کوئی لحاظ نہیں کیا, مجھے بڑا ہی برا گریڈ دیا, مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آئے گی. بٹ قبولیت ایسی تھی کہ اس سر کی برکت سے اور اس کورس سے جو ہے نا, وہ کورس ساتھ, اور میں نے فاسٹ میں جو ہے اسلامک بینکنگ بلکہ ایک اور کورس پہ ساتھ نے اسلامک انشورنس انٹروڈیوس کروایا, ڈیزائن کر کے, اور ایکچولی انٹروڈیوس کروایا, جو سر نے پڑھایا تھا اس کا چھاپا لگایا, لوگ سمجھے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے. پھر بی این یو میں الحمدللہ جو ہے نا وہی کورس ابھی بھی چل رہا ہے, اور اسی طرح اور جہاں جہاں شارٹ کورسز کی شکل میں سب کچھ. تو ریلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل رہا ہے دیٹ along with Dr. Zishan we found out a lot of teachers جن سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا. And really today's session is about sharing the insights of Dr. what he can share with us today. So over to you. زیادہ میں ٹائم نہیں یوز کروں گا کہ میں آپ کو کیا کہتے ہیں جو ہے نا سولو کر رہا ہوں, تو اگر آپ شروع کر سکیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم all the audience. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. So I wanted this to be a more of a sort of a chit chat session jahan pe you can ask your questions, but to set the pace for it, to set the scope for it, there are certain things that I'm going to talk about broadly, generally, اور کچھ اپنے ایکسپیرینسز, کچھ دوسری چیزیں. سو اس میں بڑی بڑی باتیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ جب ہم ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں, اور وہی یہ فوکس ہمارا تھوڑا سا ان ریمیننگ کپل آف ویکس پر ہے جو رمضان کے رہ گئے. بٹ دین دس ٹرانسفارمیشن از فار لائف. سو کس طرح سے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن ساری زندگی ہم ہوتا رہے اور کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آخری نماز پڑھی اپنے وصال سے پہلے, ان سے زیادہ کوئی مقرب اور متقی اور اللہ والا اور نیک کوئی نہیں گزرا. اور لیکن جو انہوں نے اپنے جو پیک پر جا کے بھی ہم دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے, اور ہمیں ایک یقین سی کیفیت بھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے. انہوں نے بھی اپنی آخری جو نماز پڑھی اپنے وصال سے پہلے, اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی. سو یہ ٹرانسفارمیشن ایسی چیز نہیں کہ جو رمضان کے 15 دن میں ہو, بلکہ یہ لائف لانگ چیز ہے جو ہمیں ساری آخری سانس تک اس کی ایفرٹ کرنی. میرے لیے جو آئی تھنک جو سب سے زیادہ پورٹنٹ, سب سے زیادہ پاورفل, سب سے زیادہ افیکٹو چیزیں ہیں جن سے ٹرانسفارم ہم کر سکتے ہیں, میں صرف ان کی کچھ 2-4 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اینڈ دین یو کین سی ہاؤ ڈو یو کنیکٹ ود اٹ, ہاؤ کین یو برنگ اٹ انٹو یور اون لائفس, اینڈ ہاؤ کین یو can have a continuous effort on those things all your life. I think that's the best guarantee. اور وہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ میں یا کوئی عالم یا کوئی آج کل کسی مصنف کی کوئی اختراع ہو, کوئی ان کا اوپینین ہو, بلکہ وہ چیزیں جو منسوس ہیں, جو this core of what the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala and Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam are. So what I'll begin with is کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فوکس کریں تھے ٹرانسفارمیشن پہ, اور اس میں بہت سارے مختلف طریقے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کو ساروں کو لیجٹ قرار دیتے ہیں. اللہ سبحانہ کہتے ہیں والذین جاہدوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راستے میں محنت کریں گے. جہاد کا ورڈ یہاں پہ محنت کے معنی میں آیا, صحیح کے معنی میں آیا, تو ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے. تو اس سینس میں بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پرائرٹائز کیا گیا. اگر آپ اسٹڈی کریں قرآن کو, سننا کو, تو ان کو کور قرار دیا گیا.
اور اس میں ایک چیز جو بنیادی ہے وہ ہے اللہ کا کلام. اور اس میں کئی دفعہ یہ حدیث میں مختلف جگہ پر آیا کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اس چیز کے علاوہ کسی چیز سے اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ سے خود سے نکلی ہے، اور وہ ہے اللہ کے الفاظ، اللہ کا قرآن. ابراہیم خواص رحمہ اللہ بڑے درجے کے صوفی بزرگ تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ 5 چیزیں ایسی مینشن کرتے تھے، اور اس میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے ریفارمز کے لیے، وہ سب سے پہلے، اب یہ ان کا جملہ سنیے کہ he's not just mentioning قرآن itself، یہ تلاوت ہے اس کی، بلکہ وہ ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ایڈیشنل کر رہے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، اس کے معنی میں غور غوص کرنا، اس کے اندر کھو جانا. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب میرا پرسنل جو ایک ریفارمیشن کا جرنی، اور جیسے میں نے کہا تو جس نے زیادہ ہیلپ کیا میری فاؤنڈیشنز بنانے میں، تو بیک دین آئی واز اے ٹین ایجر، اور یہ 16 ایئرس کا میں ہوں گا، میں خیال کالج میں، انٹرمیڈیٹ میں شاید اس زمانے میں. سو اس وقت مجھے جو چیز میں کنفیوز تھا، کیونکہ میرے گھر میں کسی کی اورینٹیشن نہیں تھی، کسی پرٹیکولر سیکٹ کو بلانگ کرتے ہوں. سو میرا اپنا یہ تھا کہ میں خود ایکسپلوریشن موڈ میں تھا. میں جانتا تھا، میں نماز جا کے جماعت میں شروع کر دی تھی، اور گھر پہ ہمارے یہاں اس سے پہلے کوئی والد صاحب، والدہ یا میں خود بھی کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا. سو میں نے پھر یہ کہا کہ اچھا کور کیا ہے؟ کور قرآن ہے، تو اس کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی. اور اس نے کچھ ایسی فاؤنڈیشن سیٹ کی، اگرچہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی اس زمانے میں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہوتی چلی گئیں. لیکن اس کور سے مجھے ایک فاؤنڈیشن مل گئی، اور اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اپنی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ جتنا مجھے اس نے ہیلپ آؤٹ کیا، جتنا لائف میں گائیڈ کیا، میجر ڈیسیجنز میں، میجر ٹرننگ پوائنٹس میں، وہ بہت زبردست تھا. سو ایک اینکر مل گیا مجھے، اور جہاں مجھے جج بھی کرنا ہوگا کہ یہ سیکٹ صحیح بات کر رہا ہے، یہ مولوی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، یہ پروفیسر صحیح بات کر رہے ہیں، تو مجھے کچھ اینکرز مل گئے قرآن سے. اور وہ پاسبل نہیں تھا کہ اگر میں قرآن کو ٹریڈیشنل اسٹائل میں سے ریسائٹ کرتا. وہ اس سے پاسبل ہوا جب اس کے معنوں کو سمجھ کے میں نے ایکسپلور کیے، اس کی تفسیر کو، اور اس معنی میں غور کیا. اور پھر ایٹ سرٹن پوائنٹ ان ٹائم مجھے ایسے علماء مل گئے جن سے میں رجوع کرتا رہا، اور جو زیادہ ڈیفیکلٹ چیزیں تھیں ان سے پوچھتا رہا، اور پھر علم کا سفر شروع ہوا، درس نظامی ہوا. اور پھر ابھی تک ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کا پیاسا، اس کی پیاس کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، ایک دولت اور مال کا، اور دوسرا علم کا. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کون سے رستے پہ جانا چاہتے ہیں. کہ مٹیریل ویلتھ کو جو ایکوائر کرنا ہے، وہ بھی کبھی سیشیٹ نہیں ہوگی، وہ بھی ہمیشہ آپ کا یوٹیلٹی فنکشن، جو آپ کے اندر جو چیز آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، وہ سیٹسفیکشن کبھی بھی کمال تک نہیں پہنچے گی. آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اگر اس کو ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو یہ خواہش مند ہوگا کہ دوسری وادی مل جائے، دوسری وادی مل جائے تو تیسری وادی. سو اس کا پیٹ جو ہے صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. یا پھر اپنا یوٹیلٹی فنکشن آپ اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس طرح سے کارو آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہی چیز کا مزہ جو لوگوں کو، دنیا کو مٹیریل ویلتھ جمع کرنے میں مل رہا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ایکسپلور کرنے میں مل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی اور اس کی صفات ایکسپلور کرنے میں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ایکسپلور کرنے میں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اعلیٰ اللہ کو پہ فوکس کر کے ان کے اوپر مراقبہ کرنے میں مل رہا ہے. وہی آپ کو مزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے میں مل رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک چوائس ہے کہ ہم کس راستے سے پک کرنا چاہتے ہیں. سو اگر ہم اپنے نفس کو، اپنے سائیکی کو، اپنی سوچ کو اس طرح سے ٹرین کر لیں کہ ہم ان چیزوں میں مزہ اٹھانے لگے، اور مال دولت ہمارے لیے سیکنڈری ہو جائے، ہمیں اس میں وہ اٹریکشن ہی محسوس نہ ہو. سو دس کین بی ڈن، اور یہ قرآن اس کے لیے سب سے زیادہ باثر اور سب سے زیادہ افیکٹو نسخہ ہے اگر ہم اس کی تلاوت اور اس کو غور و غوص سے پڑھیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ریفارم ہے، اس کی اصل جو کور ہے وہ یہ اللہ سے تعلق ہے. تو اللہ سے تعلق سب سے زیادہ اسی چیز سے بنتا ہے جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سے ہی نکلی ہے، اللہ کا قرب اسی چیز سے ملے گا. سو اس کی تلاوت، اب یہ جو 15 دن رہ گئے، اس میں کچھ ہمارے ٹارگٹس ہوں، اور ٹارگٹس بھی اس معنی میں ہوں کہ ہم، اور بہت آسان چیز ہے کہ میں نے جب قرآن اٹھایا تھا تو مجھے مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ کا اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی جو کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے تھے، اور یہ 2 ان کے صاحبزادے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ، شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین، جنہوں نے قرآن کو پہلی دفعہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیا.
سو یہ سب سے اولڈسٹ ٹرانسلیشنز میں سے، اور یہ بہت پرانی دہلی کی اردو میں تھا. تو لیکن مجھے فائدہ کیا ہو کہ ڈول ٹرانسلیشن تھی، تو اس میں ایک ٹرانسلیشن لفظی تھی، تو جو لفظ اوپر لکھا ہوتا تھا اس کی ٹرانسلیشن نیچے مل جاتی تھی. تو مجھے ایک اینکر بھی ہونے لگا کہ اچھا قرآن میں یہ ورڈ آئے تو اس کا یہ میننگ ہوتا ہے. تراویح میں بھی سننے میں مزہ آنے لگا، وہ سمجھ میں آنے لگی قرآن. اور اسی طرح سے پھر مولانا شفیع تھانوی کا، دیکھیے یہ بھی خاصی پرانی اردو ہے. اب ایک آپ کے لیے بڑی آسانی کیا ہو گئی کہ مفتی تقی اسماعیل صاحب کا آسان ترجمہ قرآن وہ نیسسری تشریح کے ساتھ اور اس کے الفاظ کے ساتھ اردو میں بھی موجود ہے. آئی تھنک اس کا انگلش کا ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے. سو اگر ہم اس میں سے اگر ہم ڈیلی اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں اور اس کے ٹارگیٹس رکھ لیں کہ ریمیننگ رمضان میں اس سے ہم اینکر پکڑیں گے، اور یہ سوچ کے کریں کہ یہ جو ہمارا کریٹر ہے وہ ہمیں انسٹرکشنز دے رہا ہے اور ڈائریکٹلی ہم اس سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں. سو اس کا اثر دل پہ ایک الگ عجیب ہوتا ہے. جب تلاوت کی ہم نے اور ساتھ اس کو اس کے معنی کے ساتھ تلاوت کی تو تھوڑی دیر میں اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈاکٹر ذیشان یا کسی بھی عالم کے بیان سے، ظاہر ہے کہ ان کے بیان میں بھی وہی چیزیں کوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی جو اس کا فائدہ ہے وہ اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. سو ایک تو ٹرانسفارمیشن میں اگر ہم قرآن کے ساتھ تدبر کے ساتھ اس کی تلاوت، اور ظاہر تدبر اسی وقت ہوگا، ہم عرب تو ہے نہیں، جب تک کہ ٹرانسلیشن کا یا میننگ کا ایکسس نہیں ہوگا تب تک وہ تدبر نہیں ہو سکتا. سو اس کو تھوڑا سا ہم چو کریں، تھوڑا سا اس کو ذہن میں سوچیں. کہتا ہے نا، I don't know اس کا کوٹ کس کا ہے، بٹ بڑا فائدہ مند کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں، certain books that are to be swallowed, some books are there to be sniffed, and some books are there to be chewed. تو یہ قرآن شریف ایسا ہے جس کو ہم بار بار اپنی مینٹل جو ہماری جو ایک بار بار ہم اس کو سوچیں، اس کو کنسیپچلائز کریں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے جتنا آپ کریں گے اس کے اتنے میننگز آپ پہ کھلتے چلے جائیں گے. سو ایک پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک اور حدیث بلکہ اس معنوں میں آتی ہے، اسی بات کو رینفورس کرتی ہے جو میں نے عرض کی ہے، وہ یہ کہ دو چیزیں ایسی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے چیزوں پہ، لوہے کی چیزوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اسی طرح سے دل پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، دنیا کی محبت کا، دنیا داری کا، دوسری چیزوں کا. اور دو چیزیں ایسی میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ زنگ کو ہٹا دیتی ہیں اور اس کو پیوریفائی کر دیتی ہیں، ہارٹ کو پیوریفائی کر دیتی ہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں اس حدیث کا. اور اس میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، موت کی یاد، تاکہ وہ پرسپیکٹیو رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور دوسرا قرآن شریف کی تلاوت. سو یہ دو چیزیں ہیں، تو یہ بات بار بار سے رینفورس ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ جو ریفارمیشن کے لیے، اصلاح کے لیے، ٹرانسفارمیشن کے لیے فنڈامنٹل بہت آسان چیز ہے، بہت ڈویبل چیز ہے. میں کوئی بہت زیادہ آپ کے لیے مشکل چیز، میں خود بہت کمزور آدمی ہوں، بہت نالائق آدمی ہوں. So what I'm suggesting for you is basically something that a person like me can execute and has found very useful. So دوسری چیز جو ہے وہ بہت پریکٹیکل ہے، خاص طور پہ جو ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے ایک خلیفہ گزرے جو پاکستان میں تھے، مفتی تقی عثمانی وغیرہ، ان حضرات کے شیخ بھی رہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی، ان کا بڑا زور ہوتا تھا اس بات پہ، اور وہ چیز میں نے وہیں سے پک کی اور پھر میں نے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی، اور مجھے بہت زیادہ آسان بھی لگی، بہت زیادہ فائدہ مند بھی. اور وہ چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں انگیج ان کانورسیشنز ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انگیج ان کانورسیشنز ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انگیج کرو. یا اللہ، اب آپ اٹھے ہیں سحری میں، اب آپ تھک کے سوئے ہیں، ہو سکتا ہے اسٹڈیز کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو، رائٹ. اب اس وقت تہجد پڑھنا، اس وقت سے اٹھ کے سحری کرنا ذرا مشکل ہے. اب آپ اٹھتے جملہ، یا رحمان میرے لیے آسان کر دے، مجھے اٹھا دے، مجھے توفیق دے دے، یا اللہ مجھے قبول کر لے، یا اللہ میری صحت اچھی رکھ، یا اللہ میرے والدین کی صحت اچھی رکھ. اب مستقل چیزیں جو آپ مانگ رہے ہیں، اب اردو میں کہتے ہیں کہ جو اپنا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے نا، یعنی غرض جو ہوتی ہے، وہ سویٹسٹ چیز ہوتی ہے، بڑی میٹھی چیز ہوتی ہے. تو اب میں جو بات کر رہا ہوں وہ سیلف انٹرسٹ پہ، ویسے میرا ہونڈ ان آن سیلف انٹرسٹ ہوں، میرے اپنا نفس مجھے بڑا پیارا ہے. حضرت عمر نے کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا نفس سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. پھر اور نبی نے ان کو تھوڑا سا پھر تنبیہ کی تو انہوں نے کہا نہیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبوب ہے پھر میرا نفس. سو نفس سو اپنے سیلف انٹرسٹ، اب سیلف انٹرسٹ کے بارے میں انسان دعا کر رہا ہے. سو اللہ سے کنیکشن بھی بڑا وہ سویٹ معلوم ہو رہا ہے. وہ چاہے اپنی اس ایج پہ، جس ایج پر آپ ہیں، جس اسٹیج پر آپ ہیں، اپنے کریئر کی دعا کریں، آپ اپنے اسٹڈیز کے لیے دعا کریں، آپ اپنے لیے سول میٹ کی جس سے آپ انشاءاللہ آگے چل کے زندگی گزارنی، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بہترین دے دے اور ہر طرح سے میرے سے الائنمنٹ ہو. 10 طرح کی آپ دعا کریں. آپ اپنی فزیکل بیٹرمنٹ کے لیے دعا کریں، آپ اپنی اسپرچل بیٹرمنٹ کے لیے دعا کریں، آپ اپنے، تو یہ ساری کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے نام، پیارے پیارے نام لے کے دعا کریں. یا رحمان جیسے میں نے کہا، یا ذل جلال والاکرام، یا سمیع الدعا،
یا تو آپ مختلف اور نہیں عربک میں نہیں سمجھ میں آتی اردو میں کریں, انگلش میں اس کا نام لیں, او مائی کریٹر, او مائی سسٹینر. سو کیا ہوگا کہ وہ آپ جب ریگولرلی ایک عادت بنا لیں گے, اٹھتے بیٹھتے, کوئی وضو کی ضرورت نہیں, اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ قبلہ رخ ہوں, کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس میں بڑے ادب سے تشہد کی حالت میں بیٹھیں یا ہاتھ باندھیں. تو یہ اتنا سارے تکلفات کو ہٹا کر جب یہ ایک عادت بن جائے گی اور میں ہر وقت اللہ سے تعالیٰ یہ بڑا اسٹرانگ اللہ سے تعلق کی بنیاد بن جائے گی. سو یہ ایک بڑی اسٹرانگ ریفارمیشن کی اور بڑی آسان, اسٹرانگ بھی ہے, اسٹرانگ ان دا سینس کہ اس کا افیکٹ بڑا اسٹرانگ ہے, ریزلٹس بڑے اچھے آسانی سے آ جاتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان صحابہ جو ہمارے اصل رول ماڈل ہیں, ان کے بعد جو اولیاء آئے انہوں نے جتنے مجاہدے کیے تو ان کو ان مجاہدوں میں پڑے بغیر یہ ایک بڑا ایک آسان سا رستہ ہمارے وقت کے ہمارے جو مجددین ہیں اور جو صلاح ہیں اور جو صوفیہ ہیں انہوں نے ہمارے لیے ایڈوائز کیا. تو یہ دعا, اور دعا کی ایک کائنڈ یہ ہو گئی کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کانورسیشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, جس میں کوئی تکلف نہیں. لیکن ایک اور ہے جس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر ہم اہتمام کر لیں تو وہ اللہ کے قرب کا بڑا سبب بن سکتا ہے. وہ صبح شام کی وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی, اور یقین مانے اس میں ایسی خیر, ایسی حفاظت, ایسی ہدایت, ایسا نور, ایسی عافیت ہے اور ایسی شفا ہے کہ وہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی. وہ دعاؤں کا سلسلہ ہے, وہ آپ کو چھوٹی سی کتابچے ملتے ہیں صبح شام کی دعاؤں کے نام پہ, اور اس میں جو چیزیں دیکھیں وہ چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کانورسیشن اللہ میں خود سے مجھے شوق ہوگا میں مانگوں گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالق نے سب سے اپنے مکرم بندے کو علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائیں, اور انہوں نے ہمیں آگے سکھائیں. تو جو کچھ ان میں موجود ہے وہ تو ہم 1000 سال سوچ کے بھی نہیں مانگ سکتے تھے. تو اگر اس کو معنی سے مانگنے والے ہو جائیں گے صبح شام کی دعاؤں کو, وہ ڈیلی روٹین میں ہے, وہ حفاظت, وہ تعلق بنتا چلا جا رہا ہے, وہ ریفارمیشن آتی چلی جا رہی ہے. اگر اچھا زیادہ تر کیا ہوا کہ میں اپنی زندگی سے ایگزامپل دوں کہ وہ دعائیں یاد کرنا ذرا سا ایسے روٹین میں مشکل ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ جب بھی میں نے رمضان میں اعتکاف کیا یا رمضان میں اپنا ٹائم فارغ کیا یا تبلیغ میں چلا گیا یا کچھ اور ٹائم مخصوص نکال کے روٹین سے ہٹ کے میں نکالا, اس میں میرے لیے نئی صورتیں, جو پہلا پوائنٹ تھا قرآن شریف کو تدبر سے پڑھنا, اس کو یاد کرنا, اس کی تلاوت کرنا, اس پہ غور و خوض کرنا, آسان ہو جاتا ہے اگر ہم یاد کر کے اس کو نماز میں پڑھنے والے. سو وہ جو میں نے سیٹ اسائڈ کیا ٹائم, اس کے اندر وہ نئی صورتیں یاد کرنا اور اسی طرح سے نئی دعائیں یاد کرنا, وہ میرے لیے آسان ہو گیا. سو کیا ہوا کہ ملٹیپل جب تبلیغ پہ نکلنا ہوا یا پھر اعتکاف میں بیٹھنا ہوا یا عمرے پہ حج پہ جانا ہوا, سو وہاں پہ ایسا ٹائم مل گیا ایکسکلوسیولی, وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے, وہاں پہ وہ دعائیں یاد ہو گئیں. اور ایک دفعہ وہ دعائیں یاد ہو گئیں تو اور بار بار پڑھنے سے بھی یاد ہو جاتی ہیں, تو روٹین میں پڑھنے سے بھی کچھ دعائیں یاد ہو گئیں. سو اب کیا ہوا کہ اس میں نے دیکھا, اور وہ میں نے اپنے بچوں کو بھی بڑا اہتمام سے سکھایا, اور بلکہ بڑی پابندی سے ان کو خود پڑھواتا ہوں صبح اور شام, کوشش کرتا ہوں. ان صبح کوئی جو ابھی چلا نا کرونا وائرس کے کانٹیکس میں کہ یہ بہت واٹس ایپ پہ شیئر ہوا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ آپ 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں. اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ وہ ہم صبح شام کے اذکار میں دیکھ چکے تھے, وہ عادت پہلے سے تھی. سو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ چیز اب لوگ اس کی طرف آنا شروع ہوئے ایک کورونا کے ٹریگر کی وجہ سے, اس کے افیکٹ کی وجہ سے. اور یہاں سے کیونکہ ایک حدیث میں دیکھیں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو کرائسس کے وقت اللہ کو پکارتا ہے, ایک بندہ بندی وہ ہے جو کہ اللہ کو مستقل پکار رہی ہوتی ہے. سو جب ایسے شخص پہ جو مستقل پکار ہے اس پہ کرائسس آتا ہے, تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں. ایک چھوٹا سا انٹرپشن ہے, ہماری صاحبزادی کچھ کہہ رہی ہیں, کیا بول رہی ہے بیٹا, جلدی بولو. عبداللہ بیٹا نہیں تنگ کرو پلیز. سو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی فرماتے تھے کہ جب وہ ایسا شخص جو کہ کرائسس میں ہوتا ہے اور جب وہ پکارتا ہے, اگر وہ اللہ کو پہلے پکارتا تو فرشتے کہتے ہیں کتنی مانوس آواز, کیونکہ یہ تو ریگولرلی پکارا تھا. اس نے صرف جب کرائسس آیا, جب ایگزامینیشن کا پرابلم آیا, صحت کا پرابلم آیا, اکنامک کوئی پرابلم آیا, تب اس نے نہیں بلکہ مستقل پکارا تھا اللہ تعالیٰ, تو اس کا ایک تعلق تھا. تو ایسے شخص کی دعا بھی زیادہ مقبول ہے, فرشتے بھی اس کی آواز کو مانوس کہہ رہے ہیں, سو وہ آسانی ہو جاتی. سو اسی کے ساتھ ایک جو کتاب جو میں ریگولرلی کوشش کرتا ہوں, میں آپ کو دکھا بھی دوں اس کو, قرآن ہے اور ساتھ ساتھ مناجات مقبول ہے. یہ اگین وہ دعائیں ہیں
جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا قرآن میں ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو بہت امیزنگ دعائیں ہیں. میں نے ایسے سے مغرب کا وقت رمضان میں ایسے رکھا ہوا ہے کہ کچھ ایک منزل کی تلاوت انہوں نے 7 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تاکہ ہر روز ہمیں کس طرح تلاوت اس کا تلاوت نہیں کرنی، اس کو مانگنا ہے. دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی. اس کو مفہوم سمجھ، یہ اگین وہ خزانہ ہے دعاؤں کا جو صرف نبی اپنے رب سے مانگ سکتا ہے. اس میں وہ خیریں جو میں میری اور آپ کی وائڈسٹ اسٹریچ اور لانگ اسٹریچ آف اور امیجنیشن سے ہم ان خیر کو تک پہنچ ہی نہیں سکتے. سو اس کو بھی سمجھ کے مانگیں. اس کا بھی میرا خیال انگلش ٹرانسلیشن ہے، تو اس میں الفاظ عربک کے مشکل ہے، لیکن اگر یہ ہماری عادت بن جائے کہ ہم روزانہ ایک منزل مانگ لیں، جتنا بھی سہولت وہ مانگ لیں، سو یہ وہ تمام دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اس سے بہت زبردست ٹرانسفارمیشن آپ فیل کریں گے. دیکھیں فار ایگزامپل ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اور بڑی زبردست اللہ کی تعریف کر کے اور گڑ گڑا کے اور زبردست سیٹ اپ کر کے، اور آخر میں جو چیز جو اس کے جو پنچ ہے اس پوری دعا کا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب دنیا والے جو ہے نا وہ اپنے کاموں سے، اپنے مصائب سے اور اپنی چیزوں سے ہٹ کے جب وہ اپنے دل کا سکون تلاش کرتے ہیں، کوئی نیٹ فلکس لگاتا ہے، کوئی کتاب فکشن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ پارٹی میں چلا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہماری ریلیکسیشن ایکٹیویٹیز ہے، ہمیں ریلیف فیل ہوتا ہے، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ملتی ہے ان چیزوں جس کا جیسا نفس ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں کہ اللہ جب دنیا والے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنے دل کا سکون ایسی چیزوں میں تلاش کریں، تب مجھے جو ہے نا آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون اپنی کتاب قرآن پاک سے عطا فرما دیں. سب یہ دعا پڑھنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹرانسفارم نہ ہو. یہ دعا پڑھنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی اندر ڈیپ ڈاؤن، اس کے ڈی این اے کے اندر، اس کی تھاٹ پروسیسز کے اندر، اس کے دل کے اندر وہ ریفارمیشن نہ ہو. سو وہ بالکل ہی پلٹ دیتا ہے، وہ آپ کی سوچ کو، آپ کی یوٹیلیٹی فنکشن کو، کس طرح کن چیزوں کو آپ انجوائے کرتے ہیں، کن چیزوں سے آپ بینیفٹس ڈیرائیو کرتے ہیں. سو اس طرح کی بہت ساری اس میں دعائیں ہیں. کمپلیٹ خیر ہے. ایک چھوٹی سی دعا جو بڑی زبردست مجھے اور لگتی ہے، اللہم جعلنی فی عینی صغیرا، یا اللہ میری آنکھوں میں مجھے چھوٹا کر دے، فی اعین الناس کبیرا، اور دوسروں کی آنکھوں میں مجھے بڑا کر دے. اس میں اللہ سے آپ نے لوگوں کے اندر عزت بھی مانگ لی، اور لیکن ساتھ ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے دل میں آپ نے عاجزی، انکساری اور ماڈسٹی مانگ لی، ہیوملٹی مانگ لی. سو یہ اسی طرح سے یہ دعائیں جب ہم کریں تو یہ ریفارمیشن کی بڑی چیز، اور یہ چیز رمضان میں اس کی فاؤنڈیشن رکھیں، لیکن اس کو رمضان کے بعد چھوڑیں نہ، رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں. اسی طرح سے ایک بڑی جو چیز آئی تھنک چلی ہوئی آج کل تحریک ویسٹ میں بھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مٹیریل ویلتھس بھی ہم نے جمع کر لی، ڈفرینٹ ہمیں ٹائٹلز بھی بڑے بڑے مل گئے، کارنر آفس بھی مل گیا، پرکس بھی مل گئے، سب کچھ مل گیا، اس کے باوجود سیٹسفیکشن نہیں ملی. سو وہاں پہ جتنی ہیپینس کی اسٹڈیز ہوئی ہیں ریسنٹلی پازیٹیو سائیکالوجی کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر، اس میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ایک تحریک مائنڈ فلنس کی بہت پاپولر ہوئی ہے ریسنٹ ٹائمس میں. سو مائنڈ فلنس کی جو ایسنس ہے وہ یہ کہ ہم اویئرنیس ہے، سیلف اویئرنیس ہے، اور جس ٹائم میں، جس مومنٹ میں ہم ہیں، اس کی ایک بہت زبردست ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت لافٹی ٹارگیٹس کو کہ ہمیں سی او بننا ہے اور ہمارا کا اسٹیبلش ہو جائے، وہ جو ہے اس کے بجائے ہم اس مومنٹ پہ اپنی اویئرنیس کی وجہ سے اس کو انجوائے کریں. اور یہ بڑا، اگر آپ دیکھیں نا تو اگر صوفیہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صوفیہ کے پیغام کو آپ دیکھیں تو یہ اس کی بڑی کور ایسنس ہے. جو یہ مائنڈ فلنس کی تحریک میں انہوں نے خدا کو اور آخرت کو اس میں سے نکال دیا، اللہ کے رسول کو اس میں سے نکال دیا، لیکن بہت ساری باتیں سملر کر رہے ہیں. ہمارا ایڈوانٹیج یہ کہ ہمیں اوریجنل میسج اللہ رسول کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس کی ہمارے ایک مسلمان کے لیے ساری چیز کی جو قرآن کی تعلیمات، حدیث اور مائنڈ فلنس کی تحریک، اس کی ساری جو آؤٹ کم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب میں فار ایگزامپل جو دیکھیں بڑے بڑے بزرگ تھے نا، جو بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، ان کی زندگی میں ایک کیفیت تھی. وہ اعمال جو کرتے تھے وہ کیفیات کے ساتھ کرتے تھے. وہ اعمال کی ان کے پاس ایک چیک لسٹ نہیں تھی جس کو ڈے اینڈ پہ چیک باکس اپروچ کے تحت صرف چیکس لگاتے تھے، ٹکس لگاتے تھے، بلکہ وہ کیفیات کے ساتھ کرتے تھے. تو میرے وضو میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ ان کے وضو میں فرق یہ تھا کہ میں وضو میں دیکھتا ہوں فرض کیسے پورا ہو گیا، سنتیں چلو کر لیں، تھوڑا سا اہتمام کر لیں، نہیں، وہ اس وضو کو ایک عمل کے طور پہ لے کے اس سے ٹائم الوکیٹ کر کے، اس طرح ان کا وضو جو تھا رش میں نہیں ہوتا تھا،
وہ ٹائم نکالتے تھے, بسم اللہ والحمدللہ پڑھتے تھے, ہر جو بیچ میں اس کی دعا پڑھتے تھے, اور ہر وضو کو بڑی کیفیت سے دھوتے تھے, اور پانی کا استعمال کم سے کم ہوتا تھا, اور اس کے آخر میں بھی دعا کرتے تھے. اسی طرح نماز میں ٹھہراؤ کے ساتھ تلاوت پہ غور کرتے ہوئے, رکوع سجود کو حسین بناتے ہوئے, اس کی بیوٹی کو ایڈ کرتے ہوئے, اس میں اللہ سے انگیج کرتے ہوئے, اس کے استحضار کے ساتھ کہ اس کے بارے میں کیا آیا ہے قرآن میں, حدیث. سو وہ مائنڈفلنس کی ایک ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی اپنی ڈیلی لائف میں. وہ ریفارمیشن کا بہت بڑا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. ہم وضو کریں, نماز پڑھیں, جو بھی ذکر کریں, اس کو مائنڈفلی کریں, اس کو ایک اویئرنیس کے ساتھ کریں, اس کی کیفیات کے ساتھ کریں. سو اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا ہماری لائف پہ. ہم نہ صرف اس مومنٹ کو انجوائے کریں گے, سائیکولوجیکلی ہم اسٹریس سے, ڈپریشن سے نکلیں گے, ہم وی وڈ بی ایٹ پیس ود آور سیلوز, وی وڈ بی انجوائنگ دا مومنٹس. ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کی کوالٹی اعمال کی جائے گی. دیکھیں بار بار جو آتا ہے نا قرآن میں, حدیث میں, وہ یہ نہیں آتا کہ قیامت کے دن اعمال گنے جائیں گے. دیر از نو کاؤنٹنگ. ہر دفعہ جب ذکر آتا ہے تو اس کے وزن کی بات ہوتی ہے, اس کے ویٹ کی بات ہوتی ہے. تو جو اعمال کا ویٹ ہے وہ کن چیزوں سے آتا ہے؟ وہ اخلاص کے ساتھ آتا ہے. اعمال کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ کتنا للہیت تھی, کتنا اللہ کے لیے جذبہ تھا. پھر اس کی کیفیات کے ساتھ آتا ہے, اس کے اندر کتنا انگیج کیا ہم نے اللہ کے ساتھ, اس عمل کے اندر کتنا انگیج کیا اللہ کے ساتھ, کتنا وہ سنت سے قریب تھا, کتنا سنت سے وہ قریب تھا, کتنا سنت سے مزین تھا, وہ کتنا سنت سے وہ ایڈورن تھا, ڈیکوریٹڈ تھا. اسی طرح سے کتنا اس میں استحضار تھا. استحضار کا مطلب وہی ہے جو مائنڈفلنس کا مطلب ہوتا ہے. استحضار کا مطلب کسی چیز کو حاضر کرنا, کہ میں نے جو عمل کیا اس میں مجھے کیا ملے گا, اس کی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا ریوارڈ پرومس کیا. جب بھی کیفیات کے ساتھ یہ اعمال ہوں گے تو وہ روحانیت میری بڑھتی چلی جائے گی, میری ریفارمیشن اور میری ٹرانسفارمیشن آگے چلتی چلی جائے گی. سو یہ چند باتیں تھیں جو بنیادی طور پہ میں نے عرض کی. اس میں ایک آدھ باتیں اور ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ کس طرح سے مجھے ایک فاؤنڈیشن سیٹ اپ کرنی ہے. اپنے ارد گرد جو ماحول ہے, جو میری صحبت ہے, وہ مجھے فکس کرنی ہے. اور جب میں وہ فکس کروں گا اپنے اراؤنڈ صحبت کو اور ماحول کو, کن دوستوں کے ساتھ میں ہینگ آؤٹ کر رہا ہوں, کون سی بکس میں پڑھ رہا ہوں, مجھے بہت ایک جو فائدہ محسوس ہوا, آنیسٹلی بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوا, وہ اپنے بزرگوں کی. اور اس میں دیکھیں صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں, لیکن ریسنٹ ٹائمز میں جو بزرگ آئے, کیونکہ ان کا کانٹیکسٹ ہمارے کانٹیکسٹ سے مشترک ہے. نبی کریم کا کانٹیکسٹ بالکل ہے اور اس میں, لیکن اس طرح کے شاید جہاد صحابہ کرام کی زندگی میں جیسے تھے, جس سے اس کی اصلاح ہوتی تھی, وہ ہمارے پاس موقع شاید میسر نہیں اس طرح سے جس طرح سے. لیکن ہمارے کانٹیکسٹ میں جو ریسنٹ بزرگ گزرے, اور انہیں کچھ جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ریسنٹ ٹائم میں گزرے, ان کی کتابیں, ان کی سوانح, ان کی بایوگرافیز جو لکھی گئی. ریسنٹلی میں نے کتاب شروع کی تھی ان کی, عبدالقادر رائے پوری صاحب کی, اور بہت ہی امیزنگ انسان تھے. وہ ایک بہت بڑے زمیندار کے بیٹے تھے, لیکن وہ اپنے دین کے سفر کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا, اور وہاں پہ ان سے کہا گیا کہ ہم, وہ مدرسے بھی زمانے کے طرح نہیں ہوتے تھے. آج تو میں جب دارالعلوم میں پڑھتا تھا تو اتنا زبردست کھانا ہوتا تھا وہاں پہ, اس کا بھی بہت بہترین کھانا تھا, ٹیسٹ وائز بڑا ہوتا تھا, بہت تکلفات نہیں ہوتے تھے, لیکن کھانا سادہ سا ہوتا ہے لیکن بڑا ٹیسٹ والا ہوتا ہے. ابھی رمضان میں جب میں بات کروں تو میرے منہ میں پانی بھی آ رہا ہے اس کو سوچ کے. لیکن وہ جو عبدالقادر رائے پوری صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کو مدرسے میں کھانا وانا نہیں ملے گا. اب وہ کہاں جاگیردار کا, زمیندار کا بیٹا, اور کہاں وہ دوسری طرف مدرسے میں داخلہ لے کے اس کے پاس کھانے کو بھی. تو وہ سبزی منڈی جاتے تھے, اور جو چھلکا پھینک دیتے تھے لوگ کھانے کا, جیسے خربوزہ ہے, تربوز ہے, جو کاٹ کے پھینک دیا, تو اس کے چھلکوں کو, اور جو پتے تھے, مولی کے پتے, مولی لوگ لے جاتے ہیں لیکن پتے وہیں چھوڑ دیتے ہیں, وہ تولتے وقت نکال دیتے ہیں تاکہ اس کا وزن بھی نہ آئے. سو وہ جو پتے ہوتے تھے اس کو کھا کے انہوں نے گزارا کیا, وہ ٹائم اپنے مدرسے کا نکالا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کو کیا مقام عطا فرمایا. ریسنٹ ٹائم میں اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں, میں بڑا کلوزلی کیونکہ ایسوسیٹڈ بھی رہا بڑے بڑے مشوروں میں اپنے زندگی میں, ان سے ایڈوائز بھی لیتا رہا. یو ایس جانے کا ہو, لمز آنے کا ہو, کراچی آنے کا, بہت سارے مشوروں میں ان سے ہی, ان کے کچھ خصوصی جو ان کے اور دوسرے اساتذہ ہیں ہمارے, ان سے. سو شیخ تقی کے ساتھ تو میں نے بڑی کلوزلی ان کی زندگی کو دیکھا. تو اس وقت 500 موسٹ انفلوئنشیل پیپل میں اب وہ قدر آتی ہے جب
کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں پھر بایوگرافیز لکھی جاتی ہے. لیکن اگر ہم کلوزلی دیکھیں ان کی زندگی کو تو بہت میں نے سیکھا ان سے. ایک مطلب ان کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا پرسنلی، ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا، ان کو ان کی کسی حد تک ان کے بیانات میں بہت زیادہ میں نے دیکھا، ان کی تحریروں کو پڑھا. سو مجھے تو جو میں بات کر رہا ہوں وہ صحبت ڈزنٹ مین کہ آپ یو ہیو ٹو بی ان فزیکل کمپنی ٹوڈے. ان کے بیانات ہیں آن لائن، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ان کی کتابیں ہیں، ان کی اور دوسری چیزیں ہیں جو بڑے بڑے بزرگوں کے ہمارے پاس موجود ہیں. سو ان سے ایک نسبت جو بنتی ہے نا، اور ان جو دیکھیں خیر کا ذریعہ وہ ایک چین ہے. یاد رکھیے گا جو اس چین کی پارٹ کو مس کرے گا، ایک تو وہ ہے کہ جو کتابوں میں ایک چین جو ہے وہ ان صحابہ سے لے کے کنٹینیوس چین چلتی چلی آ رہی ہے جو آج تک کے بزرگوں تک ہم کے ذریعے سے ہمارے تک وہ ایکسس ہے. اگر ہم اس کو ایکسس کو اگنور کر دیں، اس سے بینیفٹ نہ کریں، تو یہ بڑا ایک محرومی ہوگی. ایک ٹریجر تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہمیں، اور ہم نے اس کے پوٹینشیل کو کسی طرح سے بھی یوٹیلائز نہیں کیا اور ہم نے اس کو ابینڈن کر دیا. سو ایک بہت بڑی میرے نزدیک جو اصلاح کا ذریعہ ہے وہ ان بڑوں کی. اور اس کے لیے میں جو کتاب، اگرچہ وہ اردو ایسی کہ آپ میں سے اکثر بچے نہیں پڑھ سکتے جو ہمارے وہ لیولز وغیرہ گریجویٹ ہوتے ہیں کہ اردو اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، لیکن تاریخ دعوت اور عزیمت آئی ڈونٹ تھنک اس کا کہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا تھا US میں جب میں تھا، لیکن وہ بہت پیتھیٹک ٹرانسلیشن تھا، وہ بہت ہی مشکل، وہ اردو سے بھی ورس تھا، یعنی اردو سے بھی زیادہ مشکل تھا. لیکن اس تاریخ دعوت اور عزیمت میں مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے وہ لوگ پک کیے ہیں جنہوں نے ریفارمیشن کی ہے. ہر دور میں جب بھی میجر قسم کا چیلنج امت کو آیا ہے تو کون سے لوگ اٹھے اور انہوں نے ریفارمیشن کی، ان کی زندگی کے حالات، اور وہ بڑا اس میں نور ہے. بٹ اٹس سلائٹلی ان ایکسیسیبل. مجھے امید ہے ہو سکتا ہے کسی نے ٹرانسلیشن کر دیا، بٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. سو وہ ایک اسی طرح سے ہم ہمیشہ سے، میں ایک بات کہوں گا کہ ہم ہمیشہ سے تھوڑا سا انسان جو ہے نا وہ، ہم یہ مانگتے بھی ہیں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. سو ایک بزنس کے پروفیسر، فائنانس کے پروفیسر ہونے کی وجہ سے میں ہمیشہ اس ہر چیز میں دیکھ رہا تھا کہ ویئر از اٹ دیٹ وی کین گیٹ دا بگیسٹ بینگ فار اے بک. جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا کہاں پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہے. سو ایک ریفارمیشن کی ٹپ میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے آسان نیکیاں. آسان نیکیوں میں ایک لسٹ ہے کہ وہ نیکیاں کون سی ہیں جن پہ ایفرٹ کم ہے اور اس کا پے آف ٹریمینڈس ہے، اور وہ انہوں نے لسٹ کی ہوئی ہیں. کتاب آن لائن بھی آپ کو مل جائے گی، آرام سے ایکسیس ہو جائے گا، اس کی اردو بھی بہت آسان ہے. تو اس میں انہوں نے لسٹ کمپائل کی کہ وہ آسان ترین نیکیاں دین میں کیا ہیں جن پہ ہمیں بہت زیادہ مل سکتا ہے. مثلا ہم میں سے ہر ایک کوئی گروسری کرنے، آج کل تو نہیں لیکن جنرلی ویسے شاپنگ کرنے ہم جب جاتے ہیں، سو ایک بازار کی دعا ہے، چوتھا کلمہ جو ہم سیکھتے ہیں وہی ہے. سو وہ ہارڈلی 10 سیکنڈز لیتا ہے، لیکن اس پہ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنانا ہے، اسی طرح سے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. تو اس میں ایسی نیکیاں لسٹڈ ہیں جو کہ بہت کم ٹائم لیتی ہیں اور بہت کم ایفرٹ لیتی ہیں، لیکن اس کے اوپر جو آپ کے نامہ اعمال میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو فرشتہ لکھ رہا ہے وہ زبردست اس کا کام بڑھ جاتا ہے. اور وہ اعمال میں اس میں فار ایگزامپل وہ انہوں نے حدیث کوٹ کی، کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمہ، اللہ تعالیٰ کو بڑے حبیب ہیں، بہت محبوب ہیں. اور میزان میں ثقیلتان فی المیزان، بہت وزنی ہیں میزان کے اندر، اور وہ بڑے آسان ہیں، اور بڑے آسان ہیں علی اللسان، زبان پہ بڑے آسان ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ان کی عادت اگر مجھے پڑ گئی، سوچیں ایک آپ کی ایج پہ، یعنی ارلی 20s میں آپ لوگ ہیں، آپ میں سے اکثر آپ کی ایج پہ یہ عادت پڑ گئی ٹینز میں، اور ان کی عادت پڑ گئی اور روزانہ وہ یہ اہتمام کرنے لگا، اس کی اس کے روٹین میں آ گئے، یہ آسان نہیں کیا. سو آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ ایک تو وہ خود اتنی زیادہ پورٹنٹ ہیں ان ٹرمز آف دیئر افیکٹ آن یور نامہ اعمال، ان ٹرمز آف وہ جو نیکیوں کا ایک جو افیکٹونیس لیول ہے اور اس کا جو وزن ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یو ڈوئنگ اٹ آن اے ڈیلی بیسس. یہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی بائی دا ٹائم جو انشاءاللہ آپ 60s میں جاتے ہیں، 70s میں جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے. سو یہ آسان نیکیاں ایسی کتاب میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا. یہ آپ کوشش کریں کہ رمضان کی اسی 2 ہفتے میں اس کی فہرست دیکھ لیں، اس کی ٹیبل آف کانٹینٹس دیکھ لیں، کچھ پک کر کے اس میں سے چیزیں اپنی عادت میں اس وقت ڈالنا شروع کرتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ وہ مشق ہو جائے گی تو وہ ریفارمیشن آسانی سے آپ کی زندگی کا پارٹ. اور ڈونٹ ابینڈن، ڈونٹ ڈسکنٹینیو اٹ. رمضان کے بعد بھی کوشش کریں اس میں سے چیزیں پک کر کے اپنی عادت میں شامل کرتے رہیں اوور ٹائم. یہ ساری چیزوں میں جو ایک لاسٹ بات کہوں گا وہ، اور پھر ہم آپ کے کوشچن آنسرز تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. دیکھیے چیزیں تو بہت ساری ہیں، میں نے کچھ ایسنس پک کی ہے جو کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ افیکٹو ہوں گی
میری اپنی پرسنل ریفارمیشن میں بھی، آپ کی ریفارمیشن میں بھی، ہم سب کی پرسنل ایک ٹرانسفارمیشن میں. اور ایک آخری چیز میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہم کر لیں نا، جو دعا ہے، انفرادی عبادت ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے، تدبر کے ساتھ تلاوت ہے، مناجات مقبول کا اہتمام ہے، جو دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی ان کا اہتمام ہے. ایک ہماری اگر چیز ہم اگر اپنی پرسنالٹی میں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تو وہ جو نسبت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی، جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دیتی ہے، جو ایک یونیک سیلنگ ایڈوانٹیج ہے، پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور ان کی امتی ہونے کا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. اور وہ یونیک چیز، وہ نسبت جو ہے نا ذرا سی ایفرٹ سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو ہمارا جو دوسروں پہ فضیلت ہے پرافیٹ اعظم کی امت ہونے کی وجہ سے، اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم کوئی کام ایک کلیکٹیو ویژن کے ساتھ، کیونکہ یہ امت جو ہے انفرادی ہے نہیں، یہ کلیکٹیو امت ہے، اس کے اندر ساری ہے بات کمیونٹی کی. سو اگر ہم اس کا پارٹ نہیں بنتے، اس ایفرٹ کا پارٹ نہیں بنتے، تو انفرادی طور پہ ہم کتنا بھی کچھ کرتے رہیں، ہمیں وہ فضیلت حاصل اس لحاظ سے نہیں ہو سکتی. اس سے میری مراد کیا ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی دعوت کا کام، کوئی نہی عن المنکر کا، امر بالمعروف کا کام، کوئی فلاح کا کام، کوئی ویلفیئر کا کام، کوئی لوگوں کی بھلائی کا کام، جب تک ہم اس میں انگیج نہیں کریں گے، صرف اپنی ہی انفرادی عبادت کرتے رہیں گے، سو اس میں وہ ایڈوانٹیج ہمیں حاصل نہیں ہوگا. یہ ذرا سا ہمیں مل جائے، ہمیں کچھ کنیکشن بن جائے، وہ نسیہ کے پلیٹ فارم سے مل جائے، کوئی اور پلیٹ فارم ہو جہاں ہم کوئی کلیکٹیو ایفرٹ کر رہے ہیں، کوئی ہماری یونین ہے، کوئی ہماری جماعت ہے جس سے ہم نے کوئی فلاح کا کام کیا ہوا ہے. ہم نے ایک کراچی کے اندر ایک چھوٹی سی ایک جتنے اب یہ ارسلان اور ماشاءاللہ شیخ ارسلان ہمارے ماشاءاللہ اب شیخ بن گئے، لیکن اس زمانے میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے تھے، سو وہ ان کے ساتھ یہ ہم LRS کی ایفرٹ، لمز ریلیجیس سوسائٹی تھی، سو اس میں اس کا پیٹرن ہوتا تھا، اور یہ سارے ماشاءاللہ اس پہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے، محنت بیچارے یہ حضرات کرتے ہیں، اور سارے اوپر سے میں صرف چند ایڈوائس دے کے سارا وہ بقول ساتھ کی ہیرو بن جاتا. بٹ اس میں یہ تھا کہ وہ جو ایفرٹ ہو رہی تھی وہ اس کا ایک امپیکٹ تھا. تو ابھی ہم نے کیا کیا کہ کراچی میں مس دیٹ دوز ڈیز جہاں پہ میرے پاس موئن جیسے، ارسلان جیسے، تمام ماشاءاللہ ساتھ جیسے لڑکے تھے، اور وہ اتنی محنت کرتے تھے، اور میں صرف ایڈوائس دے کے ماشاءاللہ فیل کرتا تھا کہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. سو اس میں اگر ہم کوئی ایسی انگیج کریں، یہاں پہ ہم نے کیا کیا کراچی میں، ہم نے اس چیز کو میں مس کر رہا تھا، ہم نے یہاں پہ ایک پلیٹ فارم بنایا جہاں پہ ہم ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز ہیں، اس میں CBM، IBA، KSBL، کراچی کے اتنے ہیں، بحریہ، اقرا، زاپس، اس کی کچھ لوگ جو ریلیجیس سوسائٹیز وہاں پر ان کا ایک پلیٹ فارم بنایا، اور وہاں پہ ہم کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں. سو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کہاں سے بھی آپ پرسنل کیپیسٹی میں کہیں بھی کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے وہ کلیکٹیو ایفرٹ میں آپ پارٹ بن رہے ہیں، ایک آپ کا ویژن ہو جو which goes beyond yourself, which is imparting the same خیر اینڈ سیم ویل بینگ جو آپ اپنے پرسنل جرنی سے، پرسنل اسپرچل جرنی سے، پرسنل ریلیجیس جرنی سے آپ کو جو فائدہ مل رہا ہے وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ان کی زندگی میں وہ آپ نور کی شمع جلا رہے ہیں جو آپ کی اپنی زندگی میں چلی، اور وہ کلیکٹیولی آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو میری آخری بات یہی ہے کہ وہ کس طرح سے وہ ایفرٹ کا پارٹ بنے. مولانا ابو الحسن علی ندوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک نیک آدمی اپنی نیکی اپنے گھر میں کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، اور اپنی نیکی پہ فوکس کرے، لیکن دوسروں کا کی فکر نہ کرے، تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہ خود فتنے میں مبتلا ہوگا یا اس کی اولاد فتنے میں مبتلا ہوگی. سو ہم اس ماحول کی بھی ذمہ دار ہیں، اس انوائرمنٹ کی بھی ذمہ دار ہیں جو آس پاس ہمارے بن رہی ہے، اور اس میں ہم کچھ ایفرٹ ایک ویژن کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم ایٹ دا مومنٹ تو مائنڈ فلنس کے ساتھ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بگر ویژن، ایک بگر گول ہے ہماری لائف میں جو کلیکٹیولی ہم نے کنسیو کیا ہے، اور اس کی طرف ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بندے کی زندگی کے ڈیزائن میں یہ چیز ہے، دوسرے کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہے. زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس میں ایک آخری بات جو آتی ہے وہ یہ کہ ایسا ایسا ہم گناہوں سے، جو گناہوں کی ہمیں عادت ہے، ان سے ہم خدا نہ کرے کبھی جھوٹ، کبھی غیبت ہماری زبان سے سلپ ہو جاتی ہے. سو اس کو ہمیں کرٹیل کرنا پڑے گا. غیبت کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کی پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کی جائے
جو اس کے منہ پہ کی جاتی ہے اس کو ناگوار، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی نے میرے پیچھے یہ بات میرے بارے میں کی ہے، تو اس کو اس پہ ان پلیزنٹ لگتا، ناگواری محسوس ہوتی. اتنا ہی کافی، جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کی سنی سنائی بات کو ہم نے واٹس ایپ پہ میسج ملا، ہم نے دوسری سورسز کو ویلیڈیٹ نہیں کیا، کراس ویلیڈیٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا. سو یہ تقوی کی بنیاد ہے گناہوں سے بچنا، اور اسی پہ ہمارے درجے کا ہمارے کام کا. تو کوئک ریکیپ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اصلاح اور نفس کا پہلے چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ تدبر سے قرآن کا پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا. پھر میں نے بات کی اللہ کے ساتھ کانورسیشنز میں انگیج کرنا، دن رات اٹھتے بیٹھتے ہوئے. پھر ساتھ ساتھ اس کو مناجات مقبول جیسی دعائیں مقبول ہیں، ان پر ٹپا سیل لگی ہوئی ہے مقبولیت کی. اس کو مانگنا، جیسا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے دعاؤں کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف اس چیز کی فکر ہے کہ مجھے دعاؤں کی قبولیت کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف اس چیز کی فکر ہے دعا مانگ لوں، جب مانگ لی تو قبول ہو. سو یہ تو دعائیں ویسے مقبول. اس طرح صبح شام کی دعائیں. اس طرح سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحبت کو، اپنی انوائرمنٹ کو تبدیل کریں، اور کیفیات کے ساتھ، مائنڈ فلنس کے ساتھ وضو کو اور نماز کو اور تلاوت کو اور دوسری عبادات کو ادا کریں. اور پھر آخری بات جو میں نے کی وہ یہ کہ کسی ویژن کے ساتھ کلیکٹیو مشن میں کہیں کسی گروپ کا پارٹ ہوں، اور وہ چاہے ویلفیئر کا کام ہو، چاہے امر بالمعروف کا کام ہو، اس کو جوائن کریں. اور گناہوں کو آہستہ آہستہ جو تھوڑا سا اپنا سیلف انالیسس کر کے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر کے اس کو آہستہ آہستہ کوشش کریں. وہ ایک دفعہ عادت بن جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بات پر کہ میں اس پہ بات بالکل ختم کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جب میں آپ کی اسٹیج پہ تھا تو میں کنسیو کرتا تھا یار میں دوسرے کام کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، لیکن میں داڑھی نہیں رکھ سکتا فار ایگزامپل، کیونکہ میں داڑھی رکھوں گا تو یہ تو بڑا دنیا کو ڈکلیریشن ہو جائے گی کہ میں کوئی وہ بن گیا ہوں. یا آپ کو پتہ ہے بہت سارے مینٹل بیریئرز ہوتے ہیں حلیہ، رائٹ حلیہ اپنانے میں. سو اس میں بڑے اسی طرح سے اور چیزیں تھیں کہ میں کوئی اور کلیکٹیو کام نہیں کر سکوں، میں کسی اور کو، میں بار بار پڑھتا تھا قرآن حدیث میں کہ اس کی بڑی تاکید ہے کہ عمل دوسروں کو نصیحت کرنی. لیکن یہ کام میں بالکل شاید ابھی نہ کر سکوں، پتہ نہیں میں کب جا کے کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کے 40s کی ایج کے بعد میں جا کے کروں. بٹ وہ جب انسان پڑھتا رہتا نا تو وہ چیزیں اللہ نے بالکل آسان کر دی. اور میں نے میرے خیال ارلی 20s میں یہ دونوں کام شروع کر دیے کہ وہ کسی ایفرٹ کا پارٹ بن کے دعوت بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حلیہ بھی اس طرف چلا گیا. سو ایک دفعہ انسان کو جو چیزیں وہ کرنے لگتا ہے نا، جو چیزیں اس کے لیے آسان ہیں، جو چیزیں اس کے لیے لو ہینگنگ ہیں، اس کے بعد وہ چیزیں جو اس کو کہتے ہیں یار یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے میرے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق آسانی سے دے دیتے ہیں، اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، کام بھی اس کے لیے آسان ہونے لگتا ہے. سو یہ تھوڑی سی میری تھاٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اینڈ لیٹس گو اوور ٹو یور کوسچن آنسرز. سعد اینڈ ارسلان ول جوائن می. جزاک اللہ خیر سر. بہت اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا ساری ایڈوائس کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے. میں سے آپ سے کویسچنز جو ہے شیئر کر لیتا ہوں. ایک پہلا کویسچن سے فہد نے پوچھا ہے. آئی تھنک دس از ون آف دا اولڈسٹ اسٹوڈنٹس آف مائن، بی این یو کے گریجویٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انگلش میں جو ہے نا قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، اینڈ ول آئی بی ریوارڈیڈ فار انڈرسٹینڈنگ دا قرآن، جبکہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایون لسننگ ٹو دا قرآن اینڈ میننگ آف اٹ، یعنی بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عربک نہیں پڑھ سکتا. اور میں اس میں ایک چیز خود ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے جیسے تدبر کا کہا تو پرسنلی ایک چیلنج ہوتا ہے. میں ہر رمضان سوچتا ہوں کہ میں اس دفعہ جو ہے نا سارا قرآن اگر مطلب سے پڑھ لوں تو بڑا فائدہ ہوگا. اور ریالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس چکر میں جتنی وہ مشکل سے ایک قرآن ختم کرتے تھے وہ بھی رہ جاتا ہے. سو وہ عربی قرآن مکمل کرے. ہاؤ ڈو یو سورٹ آف بیلنس دیٹ؟ بالکل یہ بیلنسنگ ایکٹ مستقل کرنا پڑتا ہے. تو اس سے پہلے کہ فہد کا کوشچن اور اسلام کا کوشچن میں آنسر کر دوں کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ جو اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ جب میں مبتدی مطلب بگنر تھا وے بیک ان ارلی 20s، جب مجھے وہ بلکہ جب مجھے لگتا تھا. بٹ ایسا دو چیزیں فہد کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی، یہ دو چیزیں کہ کچھ چیزیں ہیں کرنٹ کرنے والی، کچھ چیزیں اسٹریٹجک نیچر کی. کرنٹ کرنے والی تو یہ ہے کہ آپ نے ایک قرآن تو کم سے کم ختم کرنا ہے رمضان، یہ ٹارگیٹ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بٹ ساتھ ساتھ اس میں جہاں پہ موقع لگ رہا ہے بیچ میں سے آپ کچھ چیزوں کو پک اینڈ چوز کر کے کم سے کم وہ کہیں کہیں تدبر ضرور کر رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ کچھ آیات پہ پک کر کے آپ تدبر کا ٹائم بھی آپ نے الوکیٹ کیا ہوا ہے، اور آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اسٹریٹجک نیچر کی جو چیز ہے وہ یہ کہ ارسلان فار ایگزامپل وہ ہک اپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ فار ایگزامپل ارسلان نے علم بھی پڑھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشکل مقامات کی تفسیر ہے، مشکل الفاظ ہیں، وہ میں گریجولی اپنی انوینٹری بلڈ کرتا جا رہا ہوں. سو جب میں قرآن پڑھوں گا تو کچھ نہ کچھ پروگرس ضرور ہوگی میری سمجھنے میں. سو مجھے ہر دفعہ ایکچولی ٹرانسلیشن کو ریزورٹ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ایز آئی موو آن ان مائی لائف، تو ہر دفعہ جب میں قرآن پڑھوں گا
سو میری انڈرسٹینڈنگ کی پروگریشن بڑھتی جائے گی, اور ایک وقت آئے گا جب کہ میں 60, 70, 80% قرآن وداؤٹ ایون لوکنگ ایٹ ٹرانسلیشن میں سمجھ سکوں گا. سو یہ چیز آپ کی ایج پر ابھی ڈریم کرنا اور پلان کرنا اور ایگزیکیوٹ کرنا, اس کے بڑے فائدے ہیں آگے چل کے. آپ دیکھیں 5 سال 10 سال میں آپ کو بڑا فرق پڑ جائے گا. سو فہد کے لیے بھی یہی ہے کہ ایون دو ہی کیناٹ ریسائٹ قرآن رائٹ اوے ان عربک, بٹ عربک تو مطلب تو وہ تو سمجھو یعنی وہ تو اصل نور, اصل شفا, اصل ہدایت, اصل عافیت کے خزانے تو اس میں چھپے ہوئے. سو فہد کو ٹھیک ہے not this month, not this Ramadan, but ایک نیکسٹ رمضان تک ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ with deliberate and concerted effort he is making a commitment to Allah subhanahu wa ta'ala that I'll be able to reach falan surahs, I will be able to recite them and then read them. So یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ لانگ ٹرم میں اسٹڈی اسٹیٹ میں we would want to let go the recitation of Quran as it was ماشاءاللہ جس طرح سے نبی کے زمانے میں نازل کیا گیا, اور at the same time ہم اس کی ٹرانسلیشن کو بھی مس نہیں کرنا چاہتے. تو ٹریڈ آفس ہوں گے, بٹ ایز وی وڈ تھنک اسٹریٹجکلی اینڈ وی وڈ انویسٹ آور ٹائم, سو یہ کنورج کرتا چلا جائے گا, اور آگے آپ ترتیل سے قرآن پڑھتے چلے جائیں گے, ٹرانسلیشن خود ساتھ آپ کو سمجھ. یا دیکھیں میں کہوں کہ جو اب ٹارگیٹ کرتے ہیں نا, ویژن بناتے ہیں, میرے پاس ایک بنگلہ ہو, گاڑی ہو, میرے پاس یہ ڈگری ہو, میرا یہ مقام ہو. یار آپ مسلمان ہیں, آپ کو اس طرح کے ٹارگیٹ اگر آپ بنا لیے نا, تو میں آپ کو لکھ کے کہہ سکتا ہوں, لکھ کے دے سکتا ہوں. اگر آپ نے ٹارگیٹ بنا لیا کہ میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 30s میں اپنے جب جاؤں گا, 40s میں جاؤں, سو جب میں قرآن پڑھوں گا تو وہ 60, 70, 80% تراویح میں پڑھا جائے گا, مجھے سمجھ میں آ رہا ہوگا. یا آپ ٹارگیٹ رکھ لیں, آپ دیکھیں گے اس سے بڑا ایسٹ آپ کو نہیں مل سکتا. دیکھیں باقی چیزیں ڈاکو چھین سکتا ہے, گورنمنٹ ٹیکس لگا دے گی, دوسرے لے لیں گے آپ کے مرنے, یہ آپ کے ساتھ چیز اس زندگی میں بھی رہے گی, کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا, قبر میں بھی آپ سے نہیں چھین سکتا. سو یاد رکھیے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ انسان کی ایفرٹ لگنی چاہیے. سو اپنا ٹائم مختص کریں, ایلوکیٹ کریں, ڈیلی بیسس پہ کیے. میں عربک میں قرآن کو پڑھنے میں اور قرآن کے الفاظ کو اور اس کے معنی کو, اس کی تفسیر کو اردو میں سمجھنے میں, یا اپنی جو بھی میری لینگویج اس کو سمجھنے میں آہستہ آہستہ یہ ایفرٹ کروں گا. اور سو ایک لانگ ٹرم ایک وار ہے جو جس میں آپ انگیج ہیں. فار دا ٹائم بینگ آپ اس کی بنیاد رکھ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اور کچھ یہ نہ کریں کہ قرآن صرف اور صرف ختم کرتے رہیں اور تدبر بالکل نہ ہو, اور یہ بھی نہ کریں کہ تدبر کے پیچھے ایسے پڑ جائیں کہ 3 پارے ختم نہ ہو پائیں. So there's a fine trade-off. قرآن ایک تو رمضان میں ضرور ختم ہو, اور تدبر کے ساتھ ختم ہو جائے تو کیا بات ہے, لیکن سلیکٹو تدبر بھی ہو جائے, کچھ سورج کو بھی ٹارگیٹ کر لیں, that's a great thing. مجھے جو مزہ آتا ہے سب سے زیادہ, جو میں نے انویسٹ کیا ٹائم اپنے US کے پیریڈ میں, اپنے لمس کے پیریڈ میں, وہ چیزیں جاتی نہیں ہیں کہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑے تفصیل سے, بلکہ میں کرتا تھا US میں ہوتا تھا تو میں اپنی وائف کو ایک موقع لگاتا تھا, میں کہتا 1-2 جگہ سے میں تفسیر پڑھ کے میں تمہیں, تو اس میں سورہ انعام کی میں نے تفسیر پوری کی. اب وہ میرے کہیں I don't miss it, وہ کہیں جاتی نہیں ہے آپ سے, وہ جب بھی پڑھتا ہوں وہ چیزیں ریکال ہونے لگتی ہیں اس ڈیپتھ کے ساتھ. سو یہ ٹائم تھوڑا سا انویسٹ کرنا پڑے گا, اس کی بہت زبردست امپیکٹ آپ کی زندگی میں پڑے گا. I hope I've answered the questions. جزاک اللہ سر. ایک اور سوال ہے جو کہ انفیکٹ حماد اور فہد دونوں نے پوچھا ہے, اور جنرلی کچھ اور لوگوں بھی اس چیز کو جاننا چاہ رہے تھے. اعتکاف کے بارے میں, اسپیشلی جو آج کل سچویشن ہے اور مسجد شاید نہ اعتکاف کی اپرچونیٹی نہ ملے لوگوں کو, کسی کو, تو کیا لڑکے یا مرد گھر پہ اعتکاف کر سکتے ہیں, یا کوئی نفلی اعتکاف کی صورت ہے جہاں پہ وہ ریٹریٹ کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے تھے. دیکھیں مردوں کے جو اعتکاف کا کانسیپٹ ہے تو مسجد کے ساتھ انیکسٹریکٹلی لنکڈ ہے, تو اس میں بہرحال یہ کہ خواتین کا اعتکاف تو ہو سکتا ہے گھر پہ, وہ آئسولیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن اب اس کرائسس میں دیکھنا پڑے گا کہ گنجائش نکلتی ہے. بٹ جو اعتکاف کا اصل جو فائدہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک جگہ محبوس کرنا, محصور کرنا, کہ ایک جگہ اپنے آپ کو سیکلوڈ کرنا, مجھے بڑا انسپائر کرتی تھی بہت ارلی. اس میں سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں جو آیتیں آتی ہیں حضرت مریم کے بارے میں, کہ وہ محراب کے اندر, یعنی حضرت مریم کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تو مطلب کسی عورت کو کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت ان کی والدہ نے, ان کی عالمہ سے ان کی والدہ نے جب کہا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ اس کو تو میں اس کو دے دوں گی, ڈیڈیکیٹ کر دوں گی اللہ تعالیٰ کے لیے, اور وہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے جملہ نکلا کہ یہ تو لڑکے بجائے لڑکی ہو گئی, میں اس کو کیا کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں کہ کوئی لڑکا, کوئی مرد اس لڑکی جیسا نہیں تھا. سو کوئی جو ہمارے آتی ہے نا بات کہ حضرت مریم کا جو مقام اللہ نے دیا, تو وہ میرے لیے بھی انسپائرنگ تھا, کس طرح سے وہ ایک جگہ ڈیڈیکیٹ ہو کے, آئسولیٹ ہو کے محراب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ اپنے آپ کو لگایا ہوا تھا, اور آئسولیٹ کیا ہوا تھا, اور سیکلوڈ کیا ہوا تھا, اور ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا, اور وہ اس میں رات دن پاکیزگی کے ساتھ, طہارت کے ساتھ رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہتی تھی.
اور پھر حضرت زکریا نے ان کے پاس دیکھا کہ کس طرح سے ان کے محراب میں وہ بن موسم کے پھل، اور اس سے حیران ہو کے اور اس سے انسپائر ہو کے انہوں نے پھر دعا کی اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ ایج پہ جا کے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام یا جان دا بیپٹسٹ دی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام جیسس آف نازریت دیے. سو وہ جو ایک آئسولیشن کا کانسیپٹ ہے نا، وہ ایسنس ہے. تو ہم میری یہ پریکٹس یہ رہی ہے کہ جب اعتکاف کرتا تھا، اعتکاف دارالعلوم میں خاص طور پہ ہوتا رہا، لیکن جب اعتکاف نہیں ہوتا تھا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا بیڈ روم ہے اس میں سے ہم ساری جو فرنیچر ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور سفید چاندنی بچھا دیتے ہیں. اچھا، اب اس میں دونوں ایسپیکٹ ہوتے ہیں کہ ایک تو سیکلوڈ ہو کے عبادت کرنا، اور ساتھ ساتھ پھر ایک گھر میں ماحول بنانا تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے. سو اس میں پھر ٹارگیٹس ہوتے ہیں. پھر رات میں ہم قرآن کے ٹارگیٹس، نفلوں کے ٹارگیٹس، استغفار کے ٹارگیٹ، تسبیح کے ٹارگیٹ. سو اس کا ہم نے ایک ماحول جو بنا لیا کمرے میں، میں، میری وائف اور بچے سارے اس طرح سے کر رہے ہیں. تھوڑی دیر رات میں سونے کی ایسی اہتمام کی کوئی جگہ نہیں ہے، جس کو نیند آئی تھوڑی دیر سے نیند پوری کر لی. لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو چھوٹی ابھی شکایت کرنے کے لیے آئی تھی اپنے بھائی کی کہ مجھے وہ بلی کر رہا ہے. سو مجھے یاد ہے یہ تو ابھی 6 سال کی ہوئی ہے، اس وقت 3 سال کی تھی، 2-3 سال پہلے کی بات. سو اس ماحول میں میری وائف نے مجھے ایک دن بتایا کہ ہم ایک دن سارے سو گئے اور لائٹ بھی بند ہو گئی، کچھ شاید تاخرات نہیں تھی اور اس دن سارے. تو اس میں ہم نے میری وائف نے بولا کہ سب سے چھوٹی والی 3-4 سال کی تھی ہارڈلی اس وقت. سو وہ چادر اوڑھ کے چپکے سے اپنا ہاتھ اوپر کر کے دعا کر رہی. دیکھیں ماحول کا اتنا بڑا فرق پڑتا ہے. تو وہ ایک سو اس وقت میں ایڈوائز کروں گا کہ اگر یہ اپرچونیٹی اعتکاف کی نہیں بھی ہے تو گھر میں ہم ایک ماحول بنائیں، ایک ڈیڈیکیٹڈ جگہ ہو جہاں پہ چھوٹے بھائی بہنوں کو اپنے گھر میں ماحول بنا کر ایک اس کے اندر اس کا نور، اس کا ایک امپیکٹ ہی الگ ہوتا ہے. سو ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ بنا کے وہاں جانمازیں بچھا کے یا چاندنی بچھا کے اور اس پہ قرآن شریف آگے رکھ کے تسبیحات، ہم یہ انشور کرتے تھے سارے ڈیجیٹل پڑھتے ہیں آج کل تسبیحات، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایک یہ بھی ہو گئی. سو اس پہ ہم نے ہر ایک بچے کو دے دی اور وہ سارے، اور پھر وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا یہ کام بھی کیا، جو چیے ہوتے ہیں، جو کھجور کی اس کی بیجیں ہوتی ہیں، وہ سینٹرلی رکھ کے اس پہ کبھی لا الہ الا، یہ 10 دنوں میں فار ایگزامپل لا الہ الا انت سبحانک، یہ جو کووڈ-19 کی انوائرمنٹ ہے اور جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں چاروں طرف، اس میں ایک ختم اس کا بھی کرنا ہے. سو ایک ملٹیپل ایکٹیویٹیز ان کو دے دی، کیونکہ ایک بچہ جو ہے نا وہ بور ہو جاتا ہے جلدی ایک کام سے. سو اس نے اگر 3 پارے پڑھ لیے تب اس کو تسبیحات یا دوسری چیزیں چاہیے. پھر اس میں ایک میں نے ٹائم یہ بھی رکھا ہوا تھا کہ بیٹھ کے سب کو بلا کے، اور مجھے یہ انسپریشن اپنی نانی سے ملی تھی جو میرے ساتھ ایسی کرتی تھی، شب ڈفرینٹ جو آتی ہیں للیلۃ القدر میں، شب برات وغیرہ بڑے اہتمام سے کرتی. تو میں ان کو بچوں کو بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ واقعات ذرا سے سنائے جائیں. تو ان کو واقعات سنائے، تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے نکالی. سو یہ بڑا ایک اپرچونیٹی کہ گھر پہ ہم ماحول تبدیل کر سکتے ہیں. سو اگر مسجد نہیں بھی جا سکتے تو اپنے آپ کو اس طرح سے آئسولیٹ کر کے، اور یاد رکھیے گا جو اس قوم کی اجتماعیت والی میں نے بات کی نا، اس کا ایک الگ امپیکٹ ہے. میرے 2 حج ہوئے اور ایک حج میں 48 لوگوں کا امیر تھا، اور اس میں میرے حج میں ہارڈلی انفرادی عبادت ہوتی تھی. وہ زیادہ تر بوڑھے لوگ تھے، ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے زمزم بھر کے. امیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خادم. اسلام میں تو مطلب رئیس قومی خادم ہوا، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سو زیادہ تر میری جو ہے نا ٹائم وہ انفرادی بات کو، اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو، اس کا ہاتھ پکڑو. میرے خود 3 محرم مستورات میری وائف ایکسپیکٹ کر رہی تھی. 5واں مہینہ تھا، 6واں مہینہ تھا اس کا، وہ بڑی کمزور بیچاری. میری بہن وہ تھوڑی سپورٹ تھی، اور تیسری میری نانی جو 60s میں تھی. وہ حج میرا ہوا جو بالکل خدمت والا حج تھا. دوسرا حج ایک اور میرا ہوا جو بالکل ایکسکلوسیولی میں سولو تھا اور عبادت کو میکسیمائز کر رہا تھا اور ہر جگہ پہ زیادہ میں زیادہ عبادت کر رہا تھا. ایک ہمارے ساتھی ہیں، بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، ان سے میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کا وہ حج جس میں آپ نے وہ خدمت اتنے سارے لوگوں کو حج کرایا، وہ زیادہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اتنے حجوں کا ثواب ہے. حالانکہ یہاں پہ ہمیں اس میں یہ بھی لے کے چلنا کہ ہم امپیکٹ کیا ڈال رہے ہیں. انفرادی عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ماحول کے ساتھ تبدیل ہو. تو یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ گھر پہ جب ہم ہیں تو گھر والوں کو کیسے مزید ان کا اپنے بارے میں ایکسکلوسیولی سولو نہ سوچیں. میری بڑی ٹرانسفارمیشن میں اپنے اس میں رہتا تھا. پھر میری ٹیچر نے مجھے، جو میری مینٹور بھی تھی 7th گریڈ میں، انہوں نے مجھے ایک شعر لکھ کے دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ بڑے سولو اپنی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے اس میں لگا ہوتا ہے، وہاں پہ اچھی پرائزز لے رہا ہوتا ہے، ایوارڈ، لیکن سب کو لے کے نہیں چلتا، گروپ میں نہیں ٹھہرتا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو انفلوئنس نہیں کرتا. تو انہوں نے ایک شعر لکھا اور اس سے بھی بڑی شعر تھا، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. تو ایک اپرچونیٹی اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر اعتکاف کسی وجہ سے. تو دوسری جو سلور لائننگ ہے کلاؤڈ کے، وہ کیا ہے یہاں پہ اپرچونیٹی کیا ہے؟ سو اپرچونیٹی یہ ہے کہ گھر میں وہ ماحول بنا کے سب کے گھر والوں کو شامل کر کے ہم ساتھ لے چلیں اور اپنی ایکسکلوسیو عبادت بھی اس میں کریں اور سب کو اس میں ابزارب کریں. اس کا آپ امپیکٹ دیکھیں گے کہ وہ چھوٹی والی جو ہے اور چھوٹے والے دونوں وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ ابا، وہ ایکسائٹیڈ ہو کے ذکر کرتے ہیں، ابا کب ہم
یہ جو ہے نا اپنا یہ بیڈ سیٹ نکال رہے ہیں کمرے سے, اور کب ہم کمرے میں وہ بچھائیں گے اور کب وہ کریں گے. ایک امپیکٹ وہ ایک الگ طرح کا آتا ہے, آپ کی ذات پہ نہیں ہوگا بلکہ پورے آپ کی فیملی پہ ہوگا. جزاک اللہ خیر سر. سر ہم آپ کے گھر آ سکتے ہیں اعتکاف کے لیے؟ کیونکہ میں اور صاحب تو مسجد میں بھی اتنی نیکی نہیں کر رہے ہوتے جتنا ماشاءاللہ آپ ماحول بتا رہے ہیں. ہم نے تو مسجد میں اس میں آپ لوگوں کے سلسلے جو چل رہے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ یہاں پہ بھی جو آپ لوگ کے دوست ہیں سارے, وہ جو مساجد میں اعتکاف میں بیانات وغیرہ میں, اس سال تو شاید سلسلہ نہیں ہوگا, بٹ وہ سلسلہ جو رہتا ہے تو آئی تھنک اس سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ مساجد میں, کراچی کی, لاہور میں, وہ جو آپ لوگ قائم کرتے ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہاں گھروں میں تھوڑا سا یہ ماحول بنانے والی بات ہے. اب یہاں پہ چونکہ میں تھوڑا سا ہیڈ ہوں, سو ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں اور سب ایک انجوائے بھی کرتے ہیں. تم لوگ تو گھر میں آ کے وہاں بھی آتے تھے. اور ماشاءاللہ یہ بھی ہے نا کہ آپ ایکچولی نیک ہیں. ہمارے کیس میں تو ہمارے گھر والوں کو سب پتا ہے ہمارے بارے میں, تو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. نہیں, گھر والوں کے سامنے کوئی نیک نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اتنے آپ ٹرانسپیرنٹ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں کہ گھر والوں کے سامنے کوئی نیک نہیں ہوتا. مطلب وہ اکثر بہت ساری چیزوں پہ حیران ہوتے ہیں, لوگ تم کو بیانات کے لیے کیوں بلاتے ہیں, so on so forth. So that's the universal thing. So اس میں سے کچھ کہ یہ حلیمہ عاقب نے ایک کویسچن پوچھا ہے which is I feel very important کہ ٹرانسفارمیشن جو ہے کہ کچھ وقت کے بعد جو ہے نا you feel that it stops and it's very difficult to continue. So how do you, obviously post رمضان بھی ہوتا ہے یا ویسے بھی انسان limited time کے لیے موٹیویٹ ہوتا ہے اور پھر وہ فیلنگ وہ چیز چلی جاتی ہے. دیکھیں, having said that, رمضان کا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, and I feel کہ وہ رمضان کا انتظار بھی ہوتا ہے کہ یار یہ جو میری آئی تھی ابھی رمضان کے بعد بغیر نہیں ہو پائے گی. اتنا میں ٹائم ڈیڈیکیٹڈ, میں اپنی چھٹیاں اکثر رمضان بھی لیتا ہوں, سو ٹائم نکالنا نہیں تھی. لیکن ایک اور اپرچونیٹی ہوتی ہے جو میں نے صحبت والی بات کی نا, کہ اگر کچھ ایسے چیک پوائنٹس ہیں میری ڈیلی نہیں تو ویکلی اسکیجول میں, کہ فار ایگزامپل ایک میرا فار ایگزامپل بیان ہے جو میں فار ایگزامپل شیخ تقی کا ریگولرلی سنتا تھا, یا مفتی عبدالرحیم سکروی کا کراچی کے اندر ریگولرلی سنتا تھا, لاہور کے اندر اور مشائخ تھے. تو وہ کوئی چیک پوائنٹس ایسے ہوں کہ جس سے میری اسپرچل بیٹری چارج ہوتی رہے, اور کچھ ٹائم میں الوکیٹ کروں. اچھا, اس میں ڈیلی بیسس پہ ہم نے تھوڑا سا یہ رکھا ہے کہ رات میں ہم, اچھا وہ آسان ہوتا ہے نا کہ گروپ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, سو رات میں کچھ ٹائم رکھا ہے جس میں ہم تعلیم یا مراقبہ یا دعا, روزانہ تعلیم کی تو ایفرٹ ہوتی ہے لیکن مراقبہ یا دعا میں سے کچھ چیز انٹرچینجبلی ہو رہی ہوتی ہے, سو وہ ہم فیملی وائز کرتے ہیں. تو فیملی میں تھوڑی سی اس کی انسپریشن ہو جاتی ہے, تھوڑی سی ایک فکر ہو جاتی ہے کہ ہم اس پہ کیا کریں, اور اس میں کچھ میں تھوڑا سا کسٹمائز بھی کر دیتا ہوں جب تعلیم کرا رہا ہوں. تو جو عمار کو, ہمارے بڑے والے کو جو تھوڑی سی نصیحت چاہیے, سو وہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی گھر میں نماز ہو رہی ہے, جماعت کے ٹائمز وہ کر رہے ہیں, اور لیکن تم گھر میں نماز میں تکبیر اولیٰ نہیں کیچ کر پا رہی فار ایگزامپل. سو اس کو جو بھی اس وقت چیلنج پیش آ رہا ہے کہ بھائی بیہیویئر میں ہوا, کسی بھائی کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہو, سو کچھ اس میں کسٹم. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہ اگر ایسا ہم کریں کہ کچھ ہمارا جرنل اور کچھ کسٹمائزڈ کانٹینٹ ایسا ہو, چیک پوائنٹ ایسا ہو کہ ڈیلی بیسس پہ کچھ ہم نے پڑھنے کی عادت ڈال لی. کچھ دیکھیں, دین دھکے سے اور زبردستی سے اور ڈنڈے سے نہیں ہوتا, انسپریشن سے ہوتا ہے, اور وہی سویٹسٹ وے ہے دین پہ عمل کرنے کے لیے. سو اگر میں کچھ فار ایگزامپل میں رمضان سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ریسنٹ میرا شوق ایک دم حضرت رائے پوری صاحب کا ہوا اور ان کو ایکسپلور کرنے کا. سو وہ میں جب ان کے بارے میں پڑھنے لگا, اور وہ تو مجھے الگ انسپریشن ملنے لگی ان کے واقعات سے. اور پھر ان کا بڑا مشہور جو ہمارا کنفیوژن رہتا ہے نا کہ یہ تصوف کے اندر جب ہم یہ ایکسٹرا کام کرتے, دوسری چیزیں کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, تو وہ کہیں بدعت تو نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں. تو اس میں ان کا ایک بڑا کانورسیشن ہے جو آپ کو ملے گا اکثر, جو مولانا منظور احمد نعمانی کے ساتھ ان کا کانورسیشن تھا حضرت رائے پوری صاحب کا. سو بڑا بہت ہی کھولنے والا ہے اس ساری ڈبیٹ کو, اور اس میں زبردست انلائٹن کریں. سو آنسرنگ کوشچن, the question that was asked, یہ کہ کچھ چیک پوائنٹس ایسے رمضان کے علاوہ ویکلی بیسس پہ بھی اور ڈیلی. ویکلی بیسس پہ ذرا سا گرینڈ ہو, جیسے کسی بیان میں چلے گی, کوئی اور چیز ایسی ہو گئی, یا آن لائن کچھ ہو گیا ابھی جب تک کہ کووڈ نہیں ہٹتا. اور ڈیلی بیسس پہ ایسا ہو کہ کچھ ماحول ایسا ہو کہ گھر پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ یا کوئی ایسی چیز ہوگی اس میں سے ہم نے پریپیئر کر کے کوئی تعلیم خود کرا لی یا کسی اور سے کروا لی, اور وہ ایک انسپریشن. اور وہ تعلیم کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے, تھوڑے دن بعد آپ دیکھیں گے کہ جتنی حدیث ریاض الصالحین کی, فضائل اعمال کی, ان میں 70-80% آپ کے لیے ریپیٹیشن ہے, اور آپ کو پہلی آدھی حدیث ہوتی نہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث آگے کیا ہے, شروع نہیں ہوتی آپ کو پتہ. تو وہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس سے علم میں اضافہ, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس سے محاسبہ ہو کہ یار یہ حدیث میں نے شاید ڈزنز آف ٹائم سنی ہے یا پڑھی ہے, بٹ ہاؤ ایم آئی کمپلائنگ ود اٹ ان مائی ڈیلی لائف.
ایم آئی اور کیا اس میں سے پریکٹیکل انسان سوچتا ہے نا کہ میں کیسے کہاں پہ اس کو انکارپوریٹ کر سکتا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ اس کے لیے رستہ کھولتے جاتے ہیں, انکارپوریٹ ہوتی جاتی ہے. تو پھر لیکن رمضان کی آئی ایگری کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, لیکن ایک میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا, اور اس سے ایک پوائنٹ اسی کانٹیکس میں اسی کوشچن کے آنسر میں وہ چاہوں گا کہ وہ چیز آ جائے. میں لاسٹ ایئر میرا بہت امیزنگ رمضان اس لیے گزرا کیونکہ نہ صرف میں رمضان تھا بلکہ میں حرم میں تھا, مکہ مدینہ اسلام بھی وہیں تھے ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ چونکہ میں مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے جو رئیس ہیں ان کے ساتھ تھا, تو ایک تو خیر انہی بزرگ کی صحبت میسر آئی ہوئی تھی رات دن, لیکن وہ جن لوگوں سے ملاتے تھے آگے مولانا کلیم صاحب ہیں انڈیا کے, لاکھوں ہندو ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے, ان کی جماعت کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. سو ان سے ایک دن رہا, ایک دن وہاں کے بہت بڑے تبلیغی بزرگ تھے, سعودیہ کے عرب تھا, ان سے ایک دن ڈنر ہوا, اور طرح طرح کے اس طرح کے لوگ, مولانا مکی کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو بہت ہی امیزنگ رمضان گزرا لاسٹ, اس لیے میں اس رمضان میں بہت زیادہ ڈفرینس فیل کر رہا ہوں. لیکن اس رمضان میں جب میں پاکستان واپس آیا اور رمضان جانے لگا تو ایک کیفیت ہوئی کہ وہ جو ایک ہم پوری گریوٹی کے سینٹر پہ تھے, پوری ایک پاور ہاؤس کے کور میں تھے, اس سے نکل کے اب چیزیں آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلنے لگیں گی. وہی ڈے نائٹ کا کیس بیل کا ڈین شپ کا روٹین شروع ہو جائے گا, سب کچھ دنیا ہو جائے گی. سو ایک چیز جس آیت مجھے جو یاد آئی, اور وہ آیت جو ہے وہ جو سینٹر آف دا پاور ہاؤس سے, سینٹر آف گریوٹی سے نکل کے جو ایک دل میں بات آتی ہے نا کہ ہم نکل گئے, تو یہاں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 180 آیت میں جہاں پہ یہاں فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب, جہاں رمضان کی روزے کی فرضیت کا ذکر کیا, فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. اس کے بعد اس کی آخری آیت میں آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے ہماری سائیکالوجی کو اور ہماری نیڈ کو اور ہمارے اس پرابلم کو سمجھتے ہوئے کہ رمضان چلا جائے گا اور مکہ تو پیچھے, حرم پیچھے رہ گیا. وہ ظاہر مفتی عبدالرحیم صاحب بھی, میں روزانہ اس طرح کی صحبت ان کا ایکسیس نہیں کر سکتا, وہ بزرگ بھی سارے جن سے ملاقات تھی وہ اپنے اپنے اس پہ چلے گئے, رمضان بھی نکل گیا. لیکن یہ جو بات آ رہی ہے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, دیکھو یہ سب چیزیں تو چلی جائیں گی, لیکن جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں فَإِنِّي قریب, میں تو قریب ہوں, میں تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں کہاں جا رہا ہوں, رمضان چلا گیا, حرم پیچھے رہ گیا, صحبت چلو میسر نہیں رہی. پھر آگے فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں. اجیبو کا مطلب آسان زبان میں آئے گا, میں جواب دیتا ہوں اس پکار کا, پکارنے والے کی پکار کا جو مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے جواب لیں, ان سے مجھ سے قبولیت سیکھ کریں, دعا کی قبولیت سیکھ کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ بھلائی پائیں, تاکہ وہ ہدایت پائیں. سو یہ اتنی پیاری آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے جیسے نا ایک جو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے تھپکی دے رہے ہیں اور پیار سے اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے, تم کیوں غم کرتے ہو کہ رمضان جا رہا ہے, تم کیوں غم کرتے ہو کہ یہ پیچھے اپرچونٹی اعتکاف کی یا عمرے کی ختم ہو گئی, تم سے میں تو قریب ہوں نا, مجھے جب بھی پکارو گا میں جواب دوں گا. تو مجھ پہ ایمان رکھو اور مجھے پکارتے رہو, مجھ سے جواب طلب کرتے رہو. تو اس سینس میں یہ بھی بڑے اصلاح کا ذریعہ, ریفارمیشن کے ذریعہ جو میں نے آلریڈی کور بھی کیا ہوا تھا کہ ہم وہ کانورسیشنز میں اللہ تعالیٰ سے مستقل انگیج رہیں. کبھی کبھی کمزوری کا احساس ہو گیا, کبھی ایک فائن مومنٹ آف ریئلائزیشن میں ایک جملہ مجھ سے ایک ریئلائزیشن ہو گیا, اللہ میرا لیول آف وہ نہیں رہا, وہ ڈے اینڈ نائٹ کی آفس میں اسٹڈیز میں وہ جیسے رمضان کی کیفیت, یا اللہ رحمان مجھ پہ رحم فرما, مجھے ویسے ہی اپنا تعلق نصیب فرما, ویسے ہی میرے دل کی حالت کر دے. وہ اس طرح سے دعائیں مانگ کے اللہ سے قریب ہوتے رہے اور قریب آتے رہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, لیکن یہ چیک پوائنٹ ضروری ہے. اور رمضان رمضان ہے بہرحال, لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں, ہر وقت پکار سکتے ہیں. تو وہ کیفیت اور اس آیت کو سامنے رکھ کے, اللہ کے وعدے کو سامنے رکھ کے ہمیشہ ہم وہ ہائی لیول آف ایلیویشن آف آر اسپرٹس اور اسپرچویلٹی ہم سیکھ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جزاک اللہ خیر. سوال پوچھنا ہے جی ساتھ. سر, کورونا کی وجہ سے وہ ہسبینڈ جو گھر پہ برتن دھو رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا گناہ کی معافی کا سبب؟ میں دیکھ رہا تھا, مجھے بھی کرنا پڑا. تو اب وہ ایکسپیکٹیشنز ایک آفس میں ہیں, ایک ایکسپیکٹیشنز یہاں پر. تو وہ آٹا میں نے پہلی دفعہ زندگی میں گوندا, بھنڈی میں نے پہلی دفعہ کاٹی, اور سبزی کاٹ لی پورے ہفتے. میں پورے ہفتے کی ایک ہی دفعہ میں کاٹ لوں گا, یہ جو پیاز ہوتی ہے جو ہر چیز میں پکتی ہے. سو وہ, اور لیکن اس سے مجھے جو لگا, جو نفس کی اصلاح ہوئی
اور جو بیگم کو محبت اس سے جینیون قسم کی، باقی تو لپ سروس ہوتی ہے ساری. سو اس کے دل میں جو ایک، اور خاص طور پہ جب میں اٹھتا تھا ڈرتے ڈرتے کہ اب میں KSBL اپنا دفتر سٹارٹ کروں، اگر وہ دفتر سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ چل پڑے گا، اور کچن کے قریب بھی گیا اور جو وہ مجھے وہاں پہ جو ایک پسینے میں اور وہ جو حالت ہو رہی ہوتی ہے ان کی اس وقت کھانا پکاتے وقت، اور اس وقت میرے 2 گھنٹے تو نکل گئے وہیں کچن میں نا، 1.5 گھنٹہ نکل گیا. سو اب وہ اس کے بعد جب آپ KSBL کے کام شروع کرتے تو لگتا ہے جیسے آپ پتہ نہیں آدھا دن آپ کو ملا، آدھا دن نہیں ملا. سو اس میں لیکن جو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک تو محبت بھی اور اصلاح بھی، اور ایک ادروائز ہم لوگوں کو یہ موقع ملتا، اور نبی کریم کو جو سنت ہے کہ ازواج مطہرات کو امہات المومنین کے ساتھ دیتے تھے کچن میں، اور جو بھی چیزیں ہوتی تھی اس میں گھر کے کاموں میں، وہ ادروائز ہم کرتے ہی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ذریعہ تھا، اور تھوڑا سا جو ہم نے وقت تبلیغ میں اور اعتکاف میں برتن دھوئے تھے اور خدمت کی تھی وہ کام آ گیا. سو ابھی بھی اتنا میں نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ونڈ فال یہ ہو گیا وہ کہ ایک ایسی ماسی مل کے جو ڈیڈیکیٹڈ گھر پہ فل منتھ رہنے کو تیار ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت اللہ سہولت ہو گئی. میں اس کو سوچ کے بار بار فبأي آلاء ربكما تكذبان آیت سوچ رہا ہوتا ہوں، اور یہ بہت بڑا نہیں. لیکن اسی ساتھ والدہ کے گھر میں جا کے ان کے برتن دھونا، والدہ کے ساتھ وہ کر لیا، جلدی سے دوسرے بچے کو کھڑا کیا، اس نے جلدی سے اس کو پانی سے دھویا اور وہ کر لیا. تو آئی تھنک یہ بالکل بھی عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری، اس سے اصلاح ہوتی ہے اور اس سے سنت پوری ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس کو انجوائے بھی کریں، اور وائل کلاس، اور اس کے دوران ذکر بھی کریں. اس شام صبح کی ذکر اس کے دوران ہی کمپلیٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. سو یہ بڑا اچھا ذریعہ. مجھے اس پہ وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے زیادہ تر کام ایسے ہوتے ہیں جو انٹلیکچوئل انگیجنگ ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ڈیسیژنز لے رہے ہیں، میٹنگ میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ وہ جو واقعہ آپ نے ساروں نے سنا ہوا ہے امام احمد بن حنبل کا، کہ وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بتاتے نہیں اپنی آئیڈینٹی، تو مسجد میں ان کو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا. تو جب مسجد والا ان کو بند کر رہا ہوتا ہے دروازے، وہ نکل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سامنے ایک بیکر ہوتا ہے، خباز. تو وہ بیکر جو ہوتا ہے وہ نان بائی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ مسافر ہیں، آپ بزرگ لگتے ہیں، آپ میرے پاس آ جائیں. تو وہ اس کی جب وہ سوتے آرام کرتے ہیں، اس کی عجیب عادت دیکھتے ہیں کہ وہ روٹی لگاتا جا رہا ہے، بیک کرتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، اور ساتھ استغفار بھی کر رہا ہے. تو وہ بالکل حیران ہو کے اس سے اگلی صبح پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کہاں سے؟ اس نے کہا بس یہ میرا بہت سالوں سے عادت ہے، اور میں ساتھ ساتھ اپنا کام کرتا رہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ روٹیاں لگاتا رہتا ہوں، ساتھ ساتھ یہ ذکر چلتا رہتا ہے اور استغفار چلتا ہے. کیا تم نے اس کا کوئی فائدہ محسوس کیا؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں. تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میری کوئی دعا ردی نہیں ہوتی، جو دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہوتی، میں جتنی دعائیں مانگتا ہوں قبول ہوتی. صرف ایک دعا ہے ایسی جو میں نے بڑے سے عرصے سے مانگی ہوئی تھی لیکن آج تک قبول نہیں. میں کہا کیا دعا ہے؟ میں دعا مانگی تھی کہ میری امام احمد بن حنبل سے اس وقت کے امام سے ملاقات ہو جائے، وہ آج تک قبول نہیں. سو وہ ظاہر ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں، وہ تمہاری دعا قبول ہوگی. لیکن یہ جو پڑھنے پوائنٹ ہے کہ برتن دھوتے وقت اور روٹی آٹا گوندتے وقت ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ادروائز تو باقی اپنے انٹلیکچوئل کاموں میں تو اس طرح سے وہ روٹی لگانے والا کام تو ہے نہیں، تو وہ تو اس طرح سے ذکر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر، ہاں بتائیں صاحب. کافی سارے لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں، لیکن کچھ کو سمرائز کر کے کچھ جو ایک کامن سوال ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کس چیز کو بنائیں ینگ پروفیشنل. مطلب اگر کوئی یونیورسٹی میں بزی ہے یا کوئی گھر میں جس نے کوشش کر رہا ہے کہ کسی قسم کا اسلامک یا ریلیجیس انوائرمنٹ کریٹ کرے، لیکن ایز اے بگنر اگر آپ سجیسٹ کر دیں کہ یہ پہلی بک ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا یہ پہلے آن لائن لیکچرز ہیں جس کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، کوئی ریکمنڈیشن آپ دینا چاہیں؟ اب میں ایک تو ریکمنڈیشن قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا تدبر کے ساتھ پڑھنا، اور ایک چیز بلکہ رہ گئی فہد کے سوال کے کانٹیکس میں کہ اس کو صرف ایک جگہ سے نہ پڑھیں. یہ اپنا ارسلان اور سعد اگر تم لوگ ساتھ رہو تو ذرا سا زیادہ اچھا رہتا ہے. میں آڈینس ہوتے ہیں، میں اپنی شکل دیکھ رہا ہوتا ہوں اسکرین. جی تم دونوں اگر واپس آ جاؤ مجھے ذرا فائدہ رہتا ہے، کہ کبھی عادت ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ کے بات کرنے کی. سو اس میں وفات کا سوال تھا نا، اس میں بھی جو میننگ ہے نا عجیب ہے. قرآن کا ٹرانسلیشن جب آپ اردو میں پڑھیں گے نا تو ایک الگ امیجنیشن بنے گی. اچھا جب انگلش میں پڑھیں گے تو ایک الگ تھاٹس انووک ہوں گی. عربک میں جب آپ اینکرڈ ہو جائیں گے، عربک پڑھیں گے تو ایک الگ کیفیت ہوگی. سو اس کو تھوڑا سا کراس، ایک تو قرآن کے بارے میں کہوں گا کہ مختلف ٹرانسلیشن سامنے رکھیں. جیسے میں نے کہا، میں نے جو ابتدا بھی کی، تو یہ دونوں یہ حضرات جو ہیں، یہ بہت بڑا قرآن ہے، یہ شروع سے میرے پاس یہ والا رہا ہے. مجھے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہاں آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے ٹرانسلیشنس ہیں. یہ مولانا اشرفی تھانوی کا بھی ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب کا بھی ہے. تو یہ دونوں کا کراس، اس زمانے تو خیر میں اس نیت سے کرتا تھا کہ پتہ نہیں کون سا مولوی ٹھیک ہے،
دونوں کو میں کراس ویلیڈیٹ کروں, اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں میرا گمان, لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ اتنے بڑے بزرگ. بٹ ایک تو قرآن ہے, دوسرا ساتھ ساتھ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اسوہ رسول اکرم ہے, اپنا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کی کتاب, اس میں بڑی سلیس اردو میں ہے اور بڑی خصوصاً کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے, بڑا نور ہے اس کتاب. تو اگر مجھ سے ذاتی طور پر پوچھیں گے تو مجھے اس کتاب نے بڑا فائدہ دیا. ایک اور کتاب ہے جو پتہ نہیں میں نے کہیں گھما دی ہے, مطلب شاید کہیں رکھی ہو لائبریری میں, لیکن وہ کتاب ایک چھوٹا سا ذخیرہ تھی, اس کا نام تھا حدیثوں کا, وہ تھی زاد راہ نام تھا اس کا. اور اس کتاب میں مجھے اس کے آتھر کا نام بھی ایکچولی یاد نہیں ہے, بٹ وہ کتاب میری انیشل ٹرانسفارمیشن میں بہت زیادہ فائدہ دیا کہ بیسک نالج دین کی اس سے رسول سے اور زاد راہ سے مجھے بڑی زبردست, میں حدیثوں کا ایسی انتخاب تھا کہ مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا. پھر تھوڑا سا پھر میں نے فضائل اعمال وغیرہ پڑھی, آگے چل کے ریاض الصالحین بھی پڑھی, لیکن بالکل ابتدا یہ دو کتابوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا, اور یہ بہت سلیس ہیں, بہت آسان ہیں. اس کے علاوہ ایک ذوق بنانے والی بات ہے, اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں اور بڑی آسان اردو میں ہے, تو ایک کتاب مفتی تقی اسماعیل صاحب کی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے, تراشے ہے. یہ ایک ذوق میں آسان ریڈ ہے, جو کافی ٹیبل بک کہتے ہیں نا, کافی ٹیبل بک ہے. تو اس پہ ہم بیٹھ کے آرام سے چائے پیتے ہوئے یا کرتے ہوئے آرام سے اس کو بیچ بیچ میں سے, یعنی ایسا نہیں کہ اس میں آپ کنٹینیوس کتاب, چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہیں. تراشے کا مطلب یہی ہے کہ ایکسرپٹس ہیں جو ان کے مطالعے میں ان کو اچھے اچھے ملے اور انہوں نے وہ اس کو ڈال دیا وہاں پہ. ایک اور کتابیں بھی ہیں, لیکن وہ پھر ڈفرینٹ لیول پہ چلی جاتی ہیں, ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. لیکن بالکل ابتدا میں اگر میں کہوں تو ایک کتاب اور بھی تھی جس سے مجھے بڑی انسپریشن ہوئی تھی, اور وہ کتاب تھی انسانیت موت کے دروازے پہ. انسانیت موت کے دروازے پہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے, اور اس پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہر ایک جو بڑا آدمی تھا, مشہور آدمی, چاہے وہ بہت نیک ہو یا ایون نیک نہ ہو, حجاج بن یوسف ٹائپ ہو, اس کے جو موت سے پہلے کی جو مومنٹس ہیں نا وہ کیپچر کیے ہیں. تو اس سے بڑا پرسپیکٹو مل جاتا ہے کہ ہمیں اپنا اس ٹائم کے لیے پریپیئر کرنا ہے. اس ٹائم پہ حضرت عمر کے لاسٹ مومنٹس کیسے تھے, حضرت عثمان کے لاسٹ مومنٹس کیسے تھے, حجاج بن یوسف کے لاسٹ مومنٹس کیسے تھے, اور پھر اور لوگوں کے بھی اس میں دیے ہوئے. سو وہ کتاب بہت امیزنگ کتاب تھی میرے لیے, اور اس سے بڑا پرسپیکٹو مل گیا. لیکن یہ میری اپنی تھی جرنی, اور جو میں نے شروع میں جس کو فائدہ محسوس کیا, آپ لوگ اور بھی دیکھ سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہیں کتابیں. حضرت کی ایک کتاب تھی جہاں دیدہ بھی کہتے ہیں اس کو, اس میں تھوڑا سا حضرت کے سفر نام میں تھے, اس سے مجھے بڑا وہ ایک آسان جو ہوتا ہے نا, انسان ہر چیز بہت ہیوی نہیں پڑھ سکتا, تھوڑا سا لیٹ کے پڑھنے والی بھی کچھ کتابیں ہونی چاہیے, آرام سے آدمی سونے سے پہلے لیٹ کے پڑھے اور اس کو انجوائے کرے. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے سفر ہیں, سلطان محمد فاتح کا جو اس میں ذکر کیا پہلی دفعہ, وہ بہت انٹرسٹنگ تھا. اس طرح کی اور کتابیں تھیں جو آسان تھیں اور مزیدار تھیں, اور اس سے بڑا امپیکٹ پڑا. جزاک اللہ خیر سر, بڑھیا, آپ نے ماشاءاللہ اچھی باتیں کر رہے ہیں, سوائے وہ برتنوں والی بات کے. میں تو کافی پریشان ہو گیا, کیونکہ میں کل ہی رات کو تراویح کے بعد جا کے بیگم کو کہہ رہا تھا کہ کورونا سے پہلے جب میں گھر آتا تھا تو تم بڑی پیار سے مجھ سے پوچھتی تھی تھکے ہو گئے, کچھ کھانے کو لا دو, اور اب جب میں نیچے اتر کے جاتا ہوں تو تم ایسے ٹریٹ کرتی ہو جیسے آ گئے ہو. تو اس نے مجھے یقین ہے وہ یہ سن رہی ہوگی, تو آپ کو بتائیے وہ ماشاءاللہ آپ کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں, وہ بھی ہے, تو ہمارے لیے اس میں ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ, اس میں فرق یہ ہے کہ وہ جب تم واپس آ رہے ہوتے نا, تو وہ جب بانسی ہوتی تھی اور جب دوسرا کوئی کام کرنے والا ہوتا تھا تو وہ آرام سے بیٹھ کے اپنے اسکار کر کے اے سی میں بیٹھ کے وہ تمہیں ریسیو کر رہی ہوتی تھی. اب جو ریسیو کر رہی ہوتی ہے وہ کچن کے کام کر کے, اور وہ خود تم سے زیادہ ٹائرڈ آؤٹ ہو کے ریسیو کر رہی ہوتی ہے. سو اس کی سائڈ آف دا اسٹوری یہ ہے. اگرچہ میں دوسروں کی وائف سے امپیتھائز آسانی سے کر سکتا ہوں, اور اپنی وائف سے امپیتھائز کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, لیکن یہی بات ہے. سر ایک کویسچن جو کہ آئی تھنک 2-3 کویسچن کا وہ ہے کہ ہاں کچھ اوبیسلی نوجوان بچیاں سن رہے ہیں کہ پیرنٹس اگر سپورٹیو نہ ہو, چاہے پرٹیکولرلی اعتکاف کے بارے میں یا ویسے بھی, تو اس کیپیسٹی میں کیسے لیا جا سکتا ہے؟ بیکاز فار ایگزامپل میں نے دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود بڑے بیلنس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں چیزوں میں, اور تو وہ بیلنس کیسے کریٹ کیا جائے اس ایج میں, اور کیسے ان کو ایک پیج پہ لایا جائے, اور کیا ایسی چیزیں جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ایون اگر پیرنٹس کے ساتھ, یا وہ بہت مختصر ہے. ظاہر ہے کہ شریعت میں جو چیزیں منع ہیں اس میں تو پیرنٹس کی بات نہیں چلتی جہاں تک, لیکن ماحول بنانے والی بات ہے کہ اس میں آپ کے بہت اگر کیئرفلی کرافٹڈ اسٹیپس ہوں گے کہ آپ بجائے پیرنٹس کا سب سے پہلے تو ان کو کلیئرلی ویزیبل ہو کہ اس ٹرانسفارمیشن کے بعد جب دین میں آئیں تو آپ
جتنی عزت ان کی پہلے کرتے تھے، جتنی خدمت ان کی پہلے کرتے تھے، اس سے اب 2x کرنے لگے. سو اب موقع دیکھ کر آپ ان کو اکرام کر رہے ہیں. آپ پہلے اگر ٹانگ نہیں دباتے تھے، ان کی اب جا کے پاؤں دبا رہے ہیں. ان کو آپ جا کر کے اس وقت جا کے چائے بنا کے اور شربت بنا کے پیش کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے اب ان سے دوستی لگا رہے ہیں. اور میں نے ایک چیز جو فیل کی، جو مجھے بڑی کام آئی، کہ میں ایسا ایسا جو اچھی چیز پڑھتا تھا، جو مجھے پتا تھا کہ اس میں ایک انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کا پہلو. فار ایگزامپل مولانا اپنا امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ذکاوت، یعنی ان کے انٹیلیجنس کے واقعات پہ کتاب ملتی ہے، تو وہ میں نے پڑھی، تو اس میں سے کچھ واقعات پہ کیے. یا صحابہ کی کوئی ایسی چیز تھی جو آپس میں تھی. حضرت علی کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہیومر بھی تھا، کہ حضرت علی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا رہے ہیں اور نبی کریم کے اندر ہیومر بھی تھا. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے کیا کرتے ہیں کہ وہ ساری بیجیں جو حضرت علی کی طرف موو کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ علی کتنی کھجوری کھا گئے تو، ٹھیک ہے. اور یہ وہ کر کے، اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھیں کتنا زبردست ہیومر ہے اور ایک فطری چیز. اور پھر حضرت علی کی ذکاوت دیکھیں آگے سے، کہ وہ اور ان کے بے تکلفی دیکھیں اپنے کزن کے ساتھ. جتنے بھی رسول ہیں سب کچھ نہیں، کزن ہے نا، تو ان کے ساتھ رسول میں تو کھجور کھائی، آپ نے تو کھجور کے ساتھ بیجیں بھی کھا لی، کے ساتھ تو کچھ نہیں رکھا. سو اب یہ واقعات وہ جیسے ایک یونیورسل اس کی اپیل ہے. سو آپ جب مطالعے کے اندر، علماء کے بیانات کے اندر وہ چیزوں کو سنیں گے، تو آپ پیرنٹس کے ساتھ بھی ایسی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں جن کو یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، which they would also enjoy. At the same time ان کی آہستہ آہستہ وہ تھاٹ پروسیسز سوئچ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھو کتنی مزیدار چیزیں، کتنا نور، کتنی گہرائی، کتنی انٹیلیجنس ہے ہمارے ریلیجن کے اندر. ایک چیز. دوسری چیز کہ میں کچھ ایسے لوگوں سے ملاتا تھا، بڑے لوگوں سے، جو کہ والد صاحب جن سے کنیکٹ کر سکیں. تو میں ایسے لوگوں سے نہیں ملاتا تھا جو بہت زیادہ مجذوب قسم کے تصوف میں ایک طرف، بلکہ ایسے قسم کے جگہ جو ویلکم میں پروڈکٹ مینیجر تھے، یا دنیا سے سائٹ پہ بھی اچیومنٹ تھی لیکن ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی تھے. سو وہ والد صاحب کو ایک اطمینان ہوتا تھا کہ یہ جو ہے سلپ نہیں ہو جائے گا، یہ مجذوب نہیں ہو جائے گا، یہ دین کو ساتھ دنیا کے ساتھ لے کے چلے. پھر میرے ایک مینٹور ہوتے تھے، وہ یو ایس سے آئے ہوئے تھے اور وہاں کے MBA تھے اور تھے، تو ان سے میں بڑا ریلیٹ کر پاتا تھا. تو مجھے کہتے تھے کہ ذیشان تمہاری بہترین دعوت، اچھے گریڈز ہیں. اور مجھے والدہ نے جب دیکھا تھا یہ زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تبلیغ وغیرہ میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم اچھا، گاڑی مجھے والدہ نے دی ہوئی تھی، MBA میں کر رہا تھا، تو والدہ نے کہا کہ تمہارے گریڈز افیکٹ ہوئے تو تم گراؤنڈڈ ہو گئے. سو وہ میں نے ان کی بات سنتے گریڈز کو بھی مینج کیا، اور پھر میرے لیے وہ سسٹینیبل رہا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب تاری ہوتی ہے نا دینداری، تو ایک خطرناک قسم کی دینداری وہ ہوتی ہے جو کہ ہمیں والدین کو بالکل فاسق دکھا رہی ہوتی ہے اور آس پاس والوں کو بالکل مطلب گناہ گار دکھا رہی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ وہ اتنا نور ہمارے اندر بھر جاتا ہے ایک دم سے کہ وہ جو ساری پریکٹسز ہیں وہ عیوب لگنے لگتی ہیں، اور دنیا سے بالکل، خاص طور پہ اسٹڈیز سے دل بالکل اچاٹ جاتا ہے. اسٹڈیز میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا. سو یہ دینداری نہیں ہے، یہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے زیادہ ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی. کیونکہ کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسٹڈیز اچھی نہیں، بلکہ وہ کہا کہ جس کام کو بھی کرو احسان کے ساتھ کرو. تو ہم ان چیزوں کو جب رکھیں گے تو وہ جو والدین والدہ دیکھیں گے، یہ خدمت بھی زیادہ کر رہا ہے، یہ عزت بھی زیادہ کر رہا ہے، یہ اتنی مزیدار چیزیں بھی پڑھ رہا ہے، یہ گریڈز بھی اچھے لا رہا ہے، تو آپ نے تو حجت تمام کر دی، کہیں بھی آپ کی رکاوٹ نہیں بنے گی. آپ دیکھیں گے والدین کے ساتھ یہ آپ نے رویہ رکھا، ایز اپوز ٹو آپ نے شل میں چلے گئے اور ان سے کٹنے لگے اور گریڈز بھی خراب ہو گئے. تو آپ دیکھیں گے یہ جو والدین، آپ اگر ساری اسٹریٹجی صحیح طرح ڈپلوائے کریں گے، تو آپ دیکھیں گے والدین خود دیندار ہو جائیں گے. تھوڑی میری والدہ، میرے والد صاحب کہیں مجھ سے زیادہ دیندار ہو چکے ہیں، اسی زمانے سے ہو چکے تھے شروع میں. اور میں نے بتایا کہ شروع میں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، نماز تو میں نے گھر پہ انٹروڈیوس کی. تو لیکن یہ ان کی بڑائی ہے کہ وہ بہت زیادہ کبھی انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، اور تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ چیزوں کو بھی فالو کیا بڑوں کے ساتھ لے کے چلنا، ان کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سعد آپ. جی سر، آپ سے ایک سوال پوچھنے سے پہلے ایک چیز کو، جیسے آج کل لوگوں کو ہیلتھ ایشوز ہیں یا بزنس اور انکم ایشوز ہیں کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ساتھ ہی ساتھ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس اینگل سے کہا، انہوں نے کہا کہ جہاں اللہ نے مشکل بھی بھیجی ہے وہاں ہمیں آسانیوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. موسم بہت کمپیریٹیولی، میں لاہور کی اگر بات کروں پچھلے سال سے سیم ٹائم میں
بلکہ انفیکٹ میں خود ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ ہماری کسی سائٹ پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی رمضان کے اندر، اور اتنی شدید گرمی تھی لاسٹ رمضان میں کہ لیبر رات 3 بجے آتی تھی اور صبح 12 بجے چھٹی مانگتی تھی. تو ہم اس اسکیڈول پہ چل رہے تھے کیونکہ ڈے ٹائم پہ کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آسانی بھی کی، فیملی ٹائم بھی لوگوں کو مل رہا ہے، ریفلیکشن کا ٹائم مل رہا ہے. اور میرا خیال ہے سب سے بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ٹائم میں رحمت یہ کہ رمضان اس وقت ہے. رمضان کے اندر انسان کا کمپوزر، صبر، اللہ کے ساتھ رجوع جو ہے ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چند لوگوں کے سوال میں سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ گھر پہ ایفرٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل مدرز ہیں، وہ اپنے بچوں کے اوپر ایفرٹ کر رہی ہیں کہ وہ دیندار ہو جائیں. ٹیچرز ہیں، کہیں ان کو اپرچونٹی ملتی ہے وہ بچوں پہ کوشش کرتے ہیں. پھر دوست ہیں، وہ کسی کو دین کے حوالے سے کہتے ہیں، بٹ دین وہ کہتے ہیں جی ہمیں رزلٹ نہیں نظر آ رہا، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہمارے بیٹا یا بیٹی ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، یا ہمارے دوستوں کو جب ہم کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ہم سے پک اپ کرتے ہیں، یا ٹیچرز کا بھی کلاس کے اندر کسی قسم کی نصیحت کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ شاید اگلے نے گریسپ نہیں کی. تو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کو انٹینسیفائی کر دینا چاہیے ان ایفرٹس کو، یا اللہ سے دعا میں لگ جانا چاہیے؟ تو چند لوگوں کے یہ سوالات ہیں کہ امیجیٹ رزلٹ نہیں نظر آتا ان کو ان کی دعوت کا. تھوڑا سا کووڈ انوائرمنٹ میں جو ایک تھوڑا سا نیگیٹیوٹی سیٹ ان کی، اس نے تعلیم کے ایفرٹس ہیں اس کو کیسے اس میں دیکھیں، وہ میرے لیے ہمیشہ ہر مشکل ٹارگیٹ کو، ناٹ جسٹ فار دس سر، دیکھا ہمیشہ پڑھائی میں کسی اور اس پہ کلیئر کہ واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کا ٹرانسلیشن اس طرح سے کروں گا، ثابت قدمی یعنی کانسٹنسی، اور صلاح یعنی نماز سے مدد مانگو. تو اس میں بیسکلی یہ ہے کہ ثابت قدمی کر رہے ہیں ہم، اس کو چھوڑا نہیں ہم نے، اور استعانت کا مطلب ہے اس سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کر رہے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور ساتھ ساتھ اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ایفرٹ کریں. صرف ہارڈ کور دعوت، ہر وقت نصیحت کرنا یا تعلیم کرنا، یہ اس ایج پر نہیں اتنی افیکٹو ہوتی. ہم اگر انگیج کریں بچوں کو، ان سے وہ چیزوں میں ایکسائٹ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ایج گروپ کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. سو سرٹن ایج گروپ کے لیے فار ایگزامپل واقعات ہو سکتے ہیں، سرٹن ایج گروپ کے لیے دوسری سٹوریز ہو سکتی ہیں، کچھ کے لیے کچھ میں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، مجھے یاد ہے کہ بڑی بیٹی سے جب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے اور رخصتی بھی ہو گئی، سو اس کو جو واقعات سناتا تھا فکشن کے بنا کے، اس میں ہوتا پیور فکشن تھا، اس میں سسپینس بلڈ کر کے کہ یہ ہو گیا اور لائٹ آئی کمرے میں اور گھر میں کوئی کود گیا اور وہاں سے لے کے غائب ہو گیا، اور وہ پورا پیور فکشن جو مطلب میں تو ابن صفی، اشتیاق احمد، یہ شرلک ہومز اور یہ ساری چیزیں جو پڑھی ہوئی تھوڑا سا وہاں سے آ جاتی تھی چیزیں. سو وہ چیزیں کر کے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی اینگل اس میں تربیہ کا. اب اگر آپ سوچیں گے بہت سارے مولوی حضرات کہیں گے، بہت سارے مسئلے کہیں گے کہ یہ کیا، بٹ اگر ہم ان کو لینا ہے تو ان کو ہمیں ان کی ڈیپ ڈاؤن دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ان کو، اور پھر اس کے زمرے میں وہ آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ، میں یہ بھی کہہ دوں ان کو، بھائی آج آپ کی چھوٹا والا عبداللہ، آج آپ نماز ہوئی، آپ نے نظر نہیں آئے نماز میں، آج آپ 3 دفعہ نماز 2 دفعہ نظر آئے، ٹھیک ہے. سو اب رات کی سٹوری آپ، اب وہ بچہ تو ظاہر ہے کہ وہ چیزوں سے ہوکپڈ ہے، تو وہ اب وہ کیا کرے گا کہ وہ اب نیکسٹ ڈے مجھے یاد ہے کہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب وہ تو دور کی بات کہ نماز چھوڑنا، وہ جان نمازیں بچھا رہا ہے سب کی، وہ اتنے پہلے سے آ گیا. سو وہ ان کے ایک سویٹ کہیں ان کی چیز ہے جو ان کو موٹیویٹ کرتی ہے. اور لمبی عمر ہے تمہارا ذکر کر رہا تھا. سو تو وہ جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ چیزیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا راستہ ہے. اور کچھ بچوں کی کچھ عادتیں آہستہ آہستہ جاتی ہیں، سو وہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، اس کو اسٹوری سنانی پڑے گی، ایک نہیں تو دوسرے سے سنانی پڑے گی، کچھ اور لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. سو سلولی گریجولی ان میں، اور اگر ٹین ایجرز ہیں، بڑے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے ڈفرینٹ، ان کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بٹ یہ ہمیں جنرلی چیز جو گھر کے ماحول میں چیز بڑی ہیلپ کرتی ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہم کرتے ہیں، اس طرح سے جو روزانہ پڑھتے ہیں، جو چیزیں تعلیم کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، اس سے مجھے موقع لگ جاتا ہے ٹو ڈرائیو مائی پوائنٹ ہوم. اور اس میں اگر میں کچھ ان کو فکشن بتاؤں، دکھاؤں، کوئی بھی چیز کروں، تو اس کی ڈی بریف ضرور کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کہ میں اور ان کی والدہ ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں کس نے گڑبڑ کی ہے آج، کس نے گڑبڑ کی، کس چیز میں گڑبڑ کی. تو تھوڑا اسپیسیفک کسٹمائزڈ ایڈوائز بھی طریقے سے ہوتی ہے.
وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ آئی تھنک تھوڑا سوچ, لیکن جو سوچتا ہے, جو برین اسٹارمنگ کرتا ہے, جو فکر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ لنهدینہم سبلنا, تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھا دیتے ہیں کہاں سے وہ کس طرح سے کس کو پکڑ سکتے ہیں. سر اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ اجازت دیں تو میرے خیال سے ہم آج کے لیے روکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسی پہ جو ہے نا آپ سے وعدہ کروا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ بھی ٹائم دیں گے. تو یہ تو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا کہتے ہیں آپ سے ٹائم لینا کتنا مشکل ہے, بٹ I feel کہ ماشاء اللہ you spared a lot of time and it's actually been very beneficial for all those who've been listening, myself included actually. and بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کو جیسے آپ نے وہ قرآن کی آیت والی بات بتائی رمضان کی آیات کے بغیر, وہ کتنی دفعہ آیت بیان میں سنی ہے بلکہ بیان دیا بھی ہے, بٹ کبھی ایسے سوچنے کا جو ہے موقع نہیں ملا. سو جیسے قرآن میں بھی ہے کہ نصیحت کرو, کہ نصیحت جو ہے وہ مومنین کو نفع پہنچاتی ہے. تو اگر آپ ہمیں صرف دوبارہ ٹائم دے سکیں تو بڑا اچھا ہوگا. آپ کی بہت سارے سیشنز ہیں جو آپ کراچی میں کرواتے رہتے ہیں, مثال کے طور پر نبی سسم سے ریلیٹڈ ہیں, اور آپ کا لیڈرشپ پہ جو کام ہے, بیکاز ہمارے بچے یونیورسٹیز کے اکثر اس طرح کے ہیں جن کو ایسی اپرچونیٹیز اور ایسے لوگوں سے انسپریشن کا موقع نہیں ملتا. اور آپ کیونکہ جب کراچی گئے تھے آپ اکیلے نہیں تھے, آپ کافی ساروں کو ساتھ لے بھی گئے تھے, یہ تو ہم نے بتایا نہیں. تو اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس پہ کچھ بتا سکیں اور پھر دعا کے ساتھ اختتام کر لیں. نہیں میں دیکھو مطلب یہ تھوڑا سا ایکسیس کا تو ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کسی چیز میں پھنسا ہوتا ہوں. وہ پھر کیس بل کی ڈین شپ سے لے کے وہ کچھ چیزیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ میں تھوڑا سا ایک مڈ, جیسے آپ نے نام رکھا نا مڈ رمضان کرائسس, تو میں بھی ایک مڈ لائف کرائسس سے گزر رہا ہوں کہ میں نے یہ باتیں بہت کی ہیں زندگی میں. اور وہ اقبال کا جو شعر ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. سو وہ چیز ذرا سا ہانٹ کرتی ہے کہ کوئی مطلب وقت پہ میں تم لوگوں کے زمانے سے بات کر رہا ہوں, بٹ کوئی ایسا ایک وقت میں نے خود نہیں انسپائر کیا, ہو سکتا ہے انسپائر کیا ہو لیکن کوئی ڈائریکٹلی نہیں کھولا. مجھے یاد ہے کہ وہ جو وقت کا پیپر تھا اس میں اہلیہ ارسلان کی کنٹریبیوشن بھی تھی. سو وہ سارا کچھ پریزنٹ کرتے رہتے ہیں, وہ باتیں کرتے رہتے ہیں, دعوت دیتے رہتے ہیں. سو اس پہ کچھ تھوڑی سی انگیجمنٹ ہے, کچھ اور بھی چیزیں چل رہی ہیں مطلب ایون گورنمنٹ کے لیول پہ بھی. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ آئی تھنک یہ یوٹیلیٹی ہے, کیونکہ وہ جو میں تھوڑا شیئر کر سکتا ہوں کہ میں جب ٹینز میں تھا اور 20s میں تھا, جب میں پڑھ رہا تھا, طالب علم تھا, تو میرے اوپر وہ چیلنجز کیسے گزرے اور میں نے کیسے کوپ کیا, لیڈرشپ والی چیز ہو سکی. سو یہ اسکیجول کر کے اگر ہم اس کو پہلے سے ٹائم لائن پہ, جیسے تم نے بہت پہلے کہہ کے وہ کر لیا, ابھی کراچی والے جو تمہارے دوست ہیں تمہارے سارے, وہ مجھ سے ٹھیک ٹھاک ناراض ہوں گے کہ میں نے ابھی فون بھی نہیں اٹھایا اور وہ بہانہ کرتا رہا, لیکن وہ میں کمٹمنٹ نہیں کر سکا. سو وہ میں کال کر لیتا فوراً. بٹ لیکن یہ کہ وہ ہو سکتا ہے, اور ارسلان کو جتنا ایکسیس ہے آئی تھنک وہ بہت کم لوگوں کا ایکسیس ہے. سو میں حاضر ہوں انشاءاللہ. اور وہ انفیکٹ ایکچولی وہ میرے اندر بھی وہ ریکنڈل کر دیتا ہے جذبہ, جب میں سوچ رہا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں, جو اپنے ڈیفیکلٹ کوسچنس پوچھ رہے ہیں, تو وہ چیزیں اگنائٹ ہو رہی ہیں میری اپنی زندگی میں. آئی تھنک اٹس بینیفیشیل فار می ایز ویل. اور باقی یہ کہ آنیسٹلی ڈیپ ڈاؤن میں سمجھتا ہوں اس طرح سے شیئر کر سکتا ہوں, بٹ آپ بھی مجھے آج فیڈ بیک دے سکتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو پہلے سے اینٹیسپیٹ کر کے جس پہ ہم کچھ چیز تیار کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ مجھے کچھ بہت سی چیزیں آتی نہیں ہیں, وہ ظاہر میں سیکھ کر کے اور کچھ چیزیں اپنی پرسنل ایگزامپل سے ریلیٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. سو وہ چیزیں جہاں پہ زیادہ ضرورت, جہاں پہ زیادہ سوال ہے, وہ چیزیں میں کور کر سکتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ بتا سکتے ہیں اور میں حاضر ہوں انشاءاللہ اس کے لیے. انشاءاللہ سر, جزاک اللہ سر. ٹھیک ہے, آپ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ حکمہ والے بھی آپ کو کہہ رہے ہیں, سو وی کین سورٹ آف ٹائی اٹ ڈاؤن, بیکاز ہم جو سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں اس پہ ملٹیپل پلیٹ فارمس پہ نا براڈ کاسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ میں ان سے بات کر لوں گا کہ جب بھی وہ آپ سے ٹائم لیں گے تو ہم بھی ساتھ جو ہے نا فکس ہو جائیں گے, تو وہ حصہ ڈل جائے گا, اور یہاں کے آڈینس بھی جو ہے نا انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. تو سر جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کی ساری باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے ٹائم کے لیے, آپ کی اتنے خلوص اور پیار سے بات کرنے کے لیے, اگر آپ دعا کروا دیں سر تو we can end with that. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الاول والآخر والظاہر والباطن بالخیر یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ ارحم الراحمین، اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو کچھ بولا گیا یا اللہ سنا گیا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ آپ کو قلوب میں اتار دے، یا اللہ ہمیں اس کے مطابق یا اللہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ دنیا کی تمام بھلائیاں، عفو اور عافیت، مکمل کامیابی، فوز، فلاح اور نجات عطا فرما دے، اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، اللہ یا اللہ جب ہم تجھ سے ملاقات کریں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ یا اللہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس دنیا کو بھی اللہ عافیت سے گزار دے، اللہ اور آگے کے جتنے مراحل ہیں اللہ موت یا اللہ اور موت کے بعد یا اللہ برزخ، قبر یا اللہ میزان، پل صراط یا اللہ حساب کتاب یا اللہ تیرے سامنے حاضری، تیرے سامنے کھڑا ہونا یا اللہ ان تمام چیزوں کو اسی طرح سے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے جیسے آپ اپنے اولیاء اللہ یا اللہ جس طرح سے اپنے اولیاء کے لیے کرتے ہیں اللہ، یا اللہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر خراب ہیں اللہ یا اللہ بغض ہے، کینہ ہے یا اللہ اس کے علاوہ یا اللہ تکبر ہے، حسد ہے یا اللہ اس کے علاوہ یا اللہ غفلت ہے یا اللہ جتنی برائیاں ہیں یا اللہ اس کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں یا اللہ تمام یا اللہ ان سے ہمیں پناہ عطا فرما دے، اپنی رحمت کی یا اللہ آغوش میں لے لیں، اللہ ان سے پناہ عطا فرما دیں، اللہ دنیا کی محبت ہے، لالچ ہے یا اللہ جتنی برائیاں ہیں یا اللہ وہ ہمیں یا اللہ اس سے اپنی پناہ میں لے لیں، اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیں اللہ، اور جتنی حسنات ہیں اللہ چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں یا اللہ نمازوں کو قائم کرنا اس کے دھیان کے ساتھ یا اللہ، تقوی، ایمان، اخلاص یا اللہ، تدبر فی القرآن یا اللہ، آپ سے تعلق جتنی اچھائیاں یا اللہ وہ ہمیں یا اللہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرما دیں اللہ، یا اللہ یہ زندگی بھی عافیت کی ہو جس طرح سے آپ نے وعدہ کیا مومنین سے یا اللہ سچے مومنین سے، لنحینہم حیات طیبہ، یا اللہ جو حیات طیبہ کا وعدہ کیا وہ حیات طیبہ ہمیں بھی عطا فرما دے اللہ، ہمارے یا اللہ ہمارے گھر والوں کی اللہ، ہمارے والدین کی اللہ، ہمارے سبلنگس کی اللہ، ہمارے آس پاس کے رشتہ داروں کی سب کی اصلاح فرما دیں اللہ، یا اللہ ہمیں یا اللہ ذریعے کے طور پر قبول فرما لے اللہ، یا اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے یا اللہ ہم جہاں جائیں یا اللہ یہ نور کی یا اللہ ہدایت کی یا اللہ نور کی ہدایت کی اللہ عافیت کی یا اللہ دین کی اللہ شمع نور کو لے کے جائیں اللہ اور اس کو پھیلانے والے بنے اللہ، یا اللہ جو ہماری کمزوریاں ہیں اللہ اس کو ہماری اسٹرینتھ میں تبدیل کرتے ہیں اللہ، جو ہمارے گناہ ہیں اللہ اور ان کو ریپلیس کر کے اللہ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں، حسنات میں تبدیل کرتے ہیں اللہ، فضل اپنے کرم سے اللہ آپ نے ابھی بھی اس رمضان کا اللہ تم بڑا حصہ باقی یا اللہ اگر واقعی سے فائدہ اٹھانے والے بنے تو اس میں یا اللہ اس کو ہمارے لیے ہماری زندگی کا بہترین یا اللہ حصہ بنا دیں اللہ، اس میں ہم آپ کے ساتھ ایسے محو ہوں، ایسے مشغول ہوں، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کریں، ایسے لگ لپٹ کے آپ سے مانگیں یا اللہ ایسے آپ کے کلام میں تدبر کریں کہ اللہ ہماری زندگی میں پوری طرح سے وہ ٹرانسفارمیشن آ جائے اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی میں لے کر آئے اللہ، یا اللہ ہمارا رخ زندگی کا تبدیل ہو جائے یا اللہ اس زندگی کو ہم عبد کی حیثیت سے یا اللہ عبد کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ آپ کے رسول ہونے کے باوجود ہم ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں وہ آپ کے عبد ہیں اللہ، آپ کے سلیو ہیں اللہ، سو ہم بھی آپ کے ایسے سلیو بن جائیں کہ ہماری مرضی نہ رہ جائے اللہ، ہم اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق ہر وقت آپ کے حکم کو بجا لانے پہ پوری طرح اس پہ کمر بستہ ہوں یا اللہ، اس پہ پوری طرح انسسٹنٹ ہوں یا اللہ اور اسی کو کرنے والے بن جائیں، جو جس وقت ہماری زندگی میں آپ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو 24 گھنٹے کی زندگی میں یا اللہ اس کی طرف جو بھی حکم متوجہ ہو اس کو ہم بجا لانے والے، اس کو پورا کرنے والے بن جائیں اللہ، یا اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں بیماریوں سے اللہ یہ کووڈ سے اللہ اور دیگر تمام موذی بیماریوں سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں اللہ، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیں اللہ، یہ جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ مسلمان جہاں کہیں ان کی حفاظت فرمائے اللہ، اور یا اللہ اس کو یا اللہ پورے عالم انسانی سے اللہ اس وبا کو یا اللہ رفع و دفع فرما دیں اللہ، یا اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے جو بھی ہمیں اس سے فائدے حاصل ہوئے یا اللہ ان کو برقرار رکھیں یا اللہ اپنی رحمت اپنے کرم سے ہم انسانیت کے بالکل آخری دور میں داخل ہو رہے ہیں اللہ، اس کے فتن بھی بڑے عجیب ہیں، اس کے امتحانات بھی بڑے عجیب ہیں اللہ، یا اللہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو متنبع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متنبع کیا اللہ، ہمیں سورہ کہف کی اللہ شروع کی آیات اور آخری کی آیات کی اللہ اس کی بار بار تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، تو اس جو فتنہ جو ہے مادیت کا روحانیت کا اس میں اللہ ہمیں سرخرو فرمائے اللہ، یہ بڑا مشکل کام ہے
لیکن سوائے ان لوگوں کے لیے جو آپ سے تعلق رکھتے ہوں، جو آپ پہ ایمان رکھتے ہوں، ان کے لیے آسان ہے۔ اللہ تمہیں مضبوط اپنا تعلق اور مضبوط اپنا ایمان عطا فرما دے اللہ۔ اور جس طرف اس وقت فضا بنی ہوئی ہے اللہ، اس کے اندر جتنے بھی فتنے موجود ہیں اور جو ایونچولی لیڈ کریں گے، جو کلمنیٹ کریں گے دجال کے فتنے کے اندر، یا اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ۔ اور ہم مہدی علیہ السلام کا اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ادنا سے سپاہی بن کے اس فتنے کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس جو رمضان کے جو لمحات ہیں یا اللہ، جو منٹ با منٹ ہیں یا اللہ، ہر منٹ کے اندر یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں جس سے ہمارے آخرت کے درجات بلند ہو جائیں اللہ، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اللہ، ہمارے عاقبت جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو جائے اللہ، عافیت کے ساتھ ہو جائے اللہ۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دیں یا اللہ، آپ جس بھی چاہتے ہیں اپنا فضل فرماتے ہیں یا اللہ۔ ہم تو یہاں سے آپ سے یا اللہ ادنا بندے کی حیثیت سے آپ کے فضل کو طلب کر رہے ہیں، اور آپ کبھی بھی یا اللہ اپنے طلب کرنے والے سے یا اللہ اس کو کبھی بھی ٹھکراتے نہیں ہیں، کبھی بھی اس کو نامراد نہیں کرتے آپ۔ تو اپنا فضل فرما دیں یا اللہ، اور ہمیں ہماری مراد کو پورا فرما دیں یا اللہ۔ ہماری مراد جو ہے نہ دنیا کی چیزیں ہوں، نہ یہاں کی جاہ ہو، نہ یہاں کی عزت ہو، نہ یہاں کا مٹیریل ہو، نہ یہاں کی ویلتھ ہو، نہ یہاں کا عہدہ ہو، پوزیشن ہو، پاور ہو، بلکہ ہمارا مراد اور ہمارا مقصود اور ہماری منزل اور ہماری ڈیسٹینیشن سب کے سب صرف اور صرف آپ کی ایک ذات ہو یا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو یا اللہ۔ ہمارا دل جو ہے آپ کی طرف متوجہ رہے یا اللہ۔ اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرما دیں ڈیپ ڈاؤن ہمارے ہارٹ میں یا اللہ، یہ ایمان اور یہ انگیجمنٹ نصیب فرما دیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیں یا اللہ، آپ ہمارے ہو جائیں یا اللہ، اپنا فضل فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، آپ سب کو بہت اجر عطا فرمائے اتنی توجہ سے سننے کی۔ اجازت ہے